ہماری لینگویج میں اگر مجھے اتنی سی بات کرنی ہے کہ اچھا چلو جاؤ تم کرو اپنی مرضی, تو I'll say it like حلوت ونج کرم جولی. So it will sound like ملینینس کا یہی ایشو تھا کہ اس زمانے میں ایسی پرسیپشن تھی, ہر کوئی چاہتا تھا جو ماں باپ چاہتے ہیں وہ, بٹ آج کل کے بچوں میں کافی فرق آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بننا چاہتے ہیں بچپن سے ہی کہتے ہیں ہم یہ بننا چاہتے ہیں. ہم تو جس فیلڈ میں آئے اور جو کر رہے ہیں سب ایکسیڈنٹلی ہے. لنگوسٹکس از بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ آف فنکشننگ آف لینگویج, کہ زبان کام کیسے کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید انگریزی بولنا کمیونیکیشن ہے, پاکستان میں تو انگریزی بولنا ہی از کمیونیکیشن. پڑھنے کے لیے یا رہنے کے لیے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, اصل میں ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے آئلٹس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. بٹ آئلٹس کا کافی سنا, یہ ہے کیا چیز, یہ کوئی پیسے بنانے کا ذریعہ ہے یا کیا ایک فراڈ ہے؟ ہماری اکیڈمیز تو یہی کرتی ہیں, وہ تو کہیں گی اچھا 5 دن میں آئلٹس کر لیں, ایک 7 ہفتے دن میں میں تیاری آئلٹس ہو کر جائے لیں, گی, 40,000 پے کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے معصوم ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, چلو 40,000 دے دو. ایک بندہ جس نے انگریزی بولی نہیں ساری گاؤں میں رہا ہے, بٹ اس کی خواہش تو ہے نا باہر جانے. آئلٹس تو آپ کو انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے چاہیے, ویسا بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنے میں ایک دفعہ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 سے 3 بار موقع دیا جائے. ہمارے یہاں چانسز نہیں ہوتے. آپ نے میٹرک میں گندے نمبر لے لیے, اس کے بعد بس اف یو ہیو منی تو آپ کی ایجوکیشن کی گیم چلے گی, نہیں تو آپ آؤٹ ہیں. آپ کافی مشکل چیزیں بتا رہی ہیں. ہم تو پاکستانی, ہمیں تو صرف رٹا کا پتہ ہے, رٹا کیا چیز ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ ہیں جی ثنا خٹک. ثنا خٹک از اے لنگوسٹ اینڈ سرٹیفائڈ میٹا ٹرینر ایز ویل. ثنا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بتائیں اپنے بارے میں آپ خود بھی کچھ, کہ آپ کی جرنی کیسے شروع ہوئی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ریچ ٹل دس اسٹیج. Thank you, Mudassir. Thank you for asking. So, my journey was initially, it was a planned journey. Like بچے ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے, تو میرا پہلے سے ہی تھا کہ نہیں میں نے ٹیچر بننا ہے بڑا ہو کے, کیونکہ میرے ابا ٹیچر تھے, میرے آئیڈیل تھے, تو مجھے ٹیچر بننا تھا. سو فرام اے ویری ینگ ایج میں نے سوچا ہوا تھا کہ مجھے ہر چیز میں بیسٹ ہونا ہے, بیکاز ٹیچر ہے, رول ماڈل ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ایسا ہی سوچا جاتا تھا کہ ٹیچر ہے تو ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہیے, تو مجھے ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے تھی. پھر تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوئے تو جی پریشر آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ٹیچر کی تو رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے سوسائٹی میں, تو آپ تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا انجینئر بن سکتے ہیں, رائٹ. لیکن وہ بیک آف دا مائنڈ ایک چیز تھی کہ یار مطلب یہ ایک چیز, دس واز سم تھنگ دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو. اچھا لگتا تھا لوگوں کا ہیلپ کرنا, کلاس میں لوگوں کو ہیلپ کرنا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو پڑھانا, وہ والی چیز تھی. سو آئی ڈڈ ٹرائی پری میڈیکل اینڈ لکیلی آئی فیلڈ. نہیں مجھے ملا ایڈمیشن کالج میں, میڈیکل کالج میں. آلدو اچھے مطلب 84% نمبر تھے جو ٹھیک تھے, لیکن اتنے اچھے نہیں تھے. ڈاکٹرز کو ایڈمیشن لینے کے لیے 99-98% ہوتا ہے, تو تب کہیں جا کے ایڈمیشن ہوتا ہے. اور ورنہ اب تو بچوں کے نمبر فل آتے ہیں تو وہ بھی شاید ڈاکٹرز نہیں بن پاتے, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا. سو سیم تھنگ ہیپن ود می. وہ میری لائف کا فرسٹ ایک مومنٹ تھا جہاں مجھے ایسا محسوس ہوا, ایپیفنی کہتے ہیں اسے ہماری لینگویج میں. تو مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یونیورس وانٹس فرام می. ایسا یہ ہونا نہیں چاہیے, تو مجھے وہی کرنا چاہیے جو میرا دل ہے. سو دین میں نے اپنا پورا کریئر پلان کیا کہ ایز اے ٹیچر آپ کو سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے, اور انگلش میں ایک انٹرسٹ تھی. میری فیملی میں لائک نانا بنتے ہیں وہ میرے, انہوں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا تھا انگلش لٹریچر میں, اینڈ بینگ اے پختون بیک گراؤنڈ وہ اچھا تھا, تو ایک وہ سبجیکٹ ساتھ چوز کر لیا لٹریچر. اسی میں پھر ماسٹرز کیا. اور پختون ہے انگلش کے ساتھ ساتھ آپ کی پشتو کیسی ہے؟ بہت بیسک. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, ایوری بڈی تھنکس کہ پختون جو ہیں وہ سارے پشتو اسپیکنگ ہوتے ہیں, رائٹ. سو یہ جو کوہاٹ سائڈ کی اٹک کی جو بیلٹ ہے, اس میں جو پختون ہوتے ہیں دے آر ہند کو اسپیکنگ. دیٹس اے ویری پنجابی اور پشتو کے ملا جلا ایک ڈائلیکٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جلتا ہے پنجابی سے, بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو پروناؤنس. اگر میں ہند کو میں بات کروں, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے تھوڑی سی بات. پشاور میں بھی, پشاور میں بھی, لیکن وہ تھوڑی سافٹر ہند کو, لائک ہماری لینگویج میں اگر مجھے اتنی سی بات کرنی ہے کہ اچھا چلو جاؤ تم کرو اپنی مرضی, تو I'll say it like حلوت ونج کرم جولی. So it will sound like so hard کہ اچھا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں, حالانکہ ایک سمپل سی چیز ہے. So yeah, I'm a polyglot by the way. Polyglots are people جو ایک سے زیادہ, 2 سے زیادہ زبانیں فلوئنٹلی بول سکتے ہیں. تو ہند کو اردو اینڈ انگلش میں تینوں بہت فلوئنٹلی بول سکتی ہوں. اچھا نائس. تو مجھے پہلے کا پتہ چل گیا, میں سی وی میں پولی گلاٹ تو لکھ لوں گا. پولی گلاٹ, you can, it is something that you should like. زبان بول سکتے ہیں. میں اردو, انگلش اینڈ پنجابی. Yes. اوہ یہ تو شاید
काफी लोग कर सकते हैं. एग्जैक्टली. बट एक नई टर्म मिल गई है ना. हमारी सोसाइटी इस लिहाज से बहुत डाइवर्स और बहुत इंटरेस्टिंग टू स्टडी है. अच्छा, नाइस. तो फिर आप आगे कैसे? फिर वहाँ से मास्टर्स में मैंने अपना करियर डिज़ाइन करना शुरू किया. थोड़ा जो हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा टीचर होता है तो उसने बीएड किया हुआ होता है, राइट. बीएड हमारा वो कोर्स है जो अच्छे टीचर्स बनाता है. उसमें आप सारी एजुकेशन की थेरीज पढ़ते हैं, मोटे मोटे पढ़ाने के तरीके चीज़ें कराई जाती हैं. तो इट्स वेरी यूजफुल. वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा, इंग्लिश जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए एक इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक कोर्स ऑफर होता है, दैट इज़ TEFL, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई करियर. अच्छा, पहले MA करना है, MA के बाद मुझे BEd नहीं, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का टीचिंग बनना है. तो फिर साथ साथ इट्स सेड कि जो सबसे मुश्किल टीचिंग होती है ना, वो छोटे जो अर्ली ईयर्स होते हैं उनकी होती है, बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं. एंड दैट इट्स लाइक आपके लिए उनका माइंड इज लाइक अमीबॉइड, वो बन रहा होता है अभी, एक्सपेरिमेंटल फेजेस होती हैं. यू हैव टू बी केयरफुल, येट इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दैट यू आर एवर गोइंग टू गेट फ्रॉम एनी स्टूडेंट. तो आई थॉट कि मैं स्कूल से शुरू करूँगी, फिर मैंने हायर स्कूल को टीच करना है, फिर मैंने कॉलेज को पढ़ाना है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ आना है. और आई हैड ऑल द कोर्स लाइंड अप कि अच्छा मुझे ये करना है, इस दौरान में मुझे मास्टर्स करना है, तो उसके बाद मुझे ये वाला कोर्स करना है, ये सर्टिफिकेशन करनी है, ब्रिटिश काउंसिल को लेके आगे चलना है, उनके कोर्सेज देखने हैं. मुझे लिंग्विस्टिक्स में अपना MPhil करना है, मुझे PhD इस फील्ड के अंदर करनी है. सो आई प्लान्ड ऑल दोज थिंग्स. कितना कुछ करना आपने, एक जिंदगी है, कितना कुछ कर लेंगे. रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. ये मुझे शादी के बाद पता चला. करियर में हम लोग जैसे करियर के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो चूंकि आइसोलेशन एक आइवरी टावर होता है, जो आपका कॉलेज होता है ना या मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, इट्स प्रीटी मच लाइक इस चीज से एक चीज तो प्रूव होते हैं, आपके खामन बहुत प्रैक्टिकल है, उन्होंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली. वैसे भी ना सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शायद हमारी जिंदगी में शादी ही होती है. Yes, it is. Yes, I totally उसके बाद काफी agree चीजें with you. प्रैक्टिकलिटी के पर्सपेक्टिव से सामने आ जाती हैं. आपकी आंखें खुल जाती हैं. When you were thinking about structuring your career, आपकी एज क्या थी उस वक्त? I was pretty young. मेरा मास्टर्स लाइक 2021 में कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट जॉब सेम ईयर स्टार्ट कर दी. So did you have that kind of independence कि आप ठीक है खुद से स्ट्रक्चर करो अपने करियर को, बिकॉज आपने बताया there was an influence कि मेडिकल में जाओ और बट हमारे यहाँ तो 18-20 की एज में तो बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या करना है और एग्जैक्टली किस तरह से प्लान करना है. अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताऊं, हमारे जो हम मिलेनियल्स हैं ना, तो हमारे साथ के जो लोग हैं उन्होंने अपने करियर्स ऐसे प्लान किए थे कि हमारा इनर्ट गोल ये था कि माँ बाप को खुश करना है, राइट. सो हमने ये सोचा नहीं कि हमने क्या करना है. लाइक मुझे भी अगर मैं शायद मेडिकल में फेल ना होती, मेडिकल कॉलेज में मुझे अगर एडमिशन मिल जाता तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मैं वो एडमिशन छोड़ती. मुझे लगता है मैं आज डॉक्टर होती अगर मुझे एडमिशन मिल जाता, मुझे यूनिवर्स की तरफ से अगर इशारा ना आता, बिकॉज दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स वांटेड. हमारे बच्चों के साथ अब जो जनरेशन आ रही है उसकी बात नहीं, मैं मिलेनियल्स की बात कर रही हूँ कि हमारा मेजर गोल यही था कि माँ बाप को खुश करना. और हमने बचपन में हर बंदे ने डायरी में डॉक्टर या पायलट जरूर लिखा है. पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत जो कोई नया नया सीख रहे होते थे फैमिली में लोग, तो एस्ट्रोनॉट आ गया, राइट. बट ये चीज़ थी. तो मुझे लगता है मेरा भी गोल यही था कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूं, और उसके लिए मुझे पहले डॉक्टर बनना था. इंजीनियरिंग मैथ्स अच्छा नहीं था, तो मुझे पता था ये मेरी टाइप की फील्ड नहीं है. बहुत हुआ तो शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग में चली जाऊं, बट वैसे इंजीनियरिंग का कभी सोचा नहीं था. देन सेकेंडरी इट वॉज कि अच्छा अगर लेक्चरर बन जाऊं तो शायद वो खुश हो जाएंगे. एंड मैंने अज्यूम किया था बहुत सारे बच्चों की तरह कि शायद आई एम फ्रॉम अ पख्तून फैमिली, तो मुझे शायद टीवी पे आना अलाउड नहीं होगा, इवन एज अ न्यूज़ कास्टर भी अलाउड नहीं होगा. आई वॉज अराउंड 28 years old and I had my firstborn when हम टीवी देख रहे थे, मैं और मेरे अब्बा. I just randomly asked, there was a very nice news announcer and her name was Sana. तो मैंने वैसे randomly मैंने अब्बा से पूछा कि आपको कैसा लगता अगर मैं टीवी अनाउंसर होती. एंड ही सेड कि मुझे बहुत अच्छा लगता. एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल अब्बा को खुश करने में गुजार दिए. मैंने MPhil किया, मैंने अपनी कंपनी सेटअप की, मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब की, मैं लेक्चरर बनी, मैंने ये किया, मैंने वो किया. एंड इट वाज सो ईजी. समथिंग जो बैक 20s में मुझे ऑफर हो रही थी कि अच्छा आप ट्राई करें एज अ न्यूज़ एंकर, दैट वुड हैव मेड माई डैड हैप्पी.
تو یہ ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہماری جو جنریشن تھی نا, ہم لوگ فار سم ریزن ہمارا پرائمری گول یہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. It was influenced by And there our also used parents' to be sort desires. of a gap, right? Because آپ کو 20 کی ایج میں اگر آفر ہوئی, you did not discuss it. Because I did not. yeah, because if I you would have assumed I would discussed, not so be allowed. Yeah. ہمارے زمانے کے نا سوچا ہی نہیں. پیرنٹس سے بہت ڈرتے تھے. اب تو بچے بہت ووکل ہو چکے ہیں. ہم تو Yeah. ایک بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے کہ کیا ہے بات. سو پیرنٹس میرے کافی اوپن مائنڈیڈ تھے. انہوں نے جو بھی میں نے پرسیو کرنا چاہا اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا. لائک لائف کے سارے بڑے ڈیسیجنس میں نے بڑے کھل کے ان کو بتائے, کہاں شادی کرنی ہے, کیسی کس چیز کو چلانا ہے, وہ ایوری تھنگ, کریئر کیا چوز کرنا ہے لیٹر, ایوری تھنگ. بٹ یس آئی اگری کہ دیر واز دس انیٹ ڈیزائر کہ جیسا پیرنٹس چاہتے ہیں میں ویسی ہی نکلوں. یہ ایک چیز تھی. اٹ واز ناٹ ڈر نہیں تھا, لیکن بٹ ملینینس کا یہی ایشو تھا کہ اس زمانے میں ایسی پرسیپشن تھی, ہر کوئی چاہتا تھا جو ماں باپ چاہتے ہیں وہ بنے. بٹ آج کل کے بچوں میں کافی فرق آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بننا چاہتے ہیں بچپن سے ہی کہتے ہیں ہم یہ بننا چاہتے ہیں. اور اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ بڑی ڈیورسفائڈ چیزیں ہیں, کیونکہ سوشل امپیکٹ بہت آ چکا ہے, ایکسپوئر بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس اس طرح ایکسپوئر میڈیا کا ان چیزوں کا نہیں تھا, تو ہمیں چیزوں کو پتہ بھی نہیں تھا کیا فیلڈ ہوتی ہے. ہم تو جس فیلڈ میں آئے اور جو کر رہے ہیں سب ایکسیڈنٹلی ہے. it is pretty much. تو اچھا, پھر آپ نے آگے پرسیو کرنے کے بعد لنگوسٹک کیسے بنی آپ؟ لنگوسٹ کیسے بنی میں it was that was an accident as well. مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میری اسکلز اتنی اچھی ہیں لینگویج سے ریلیٹڈ. آئی جسٹ نیو آئی ہیڈ اے گڈ ایکسنٹ, اور میں بچپن میں ڈبیٹر تھی, ڈبیٹس بہت کی, پرائز وغیرہ ون کیے. تو مجھے پتا تھا کہ اچھا اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو انگلش لیکچرر ایک سیکنڈری پلان بی کے طور پہ رکھا تھا میں نے. سو وین وی کیم ٹو دا ماسٹر, سو ہمارے کالج میں فار دا فرسٹ ٹائم آئی گیس آفر ہوا سبجیکٹ کہ جی یہ ماسٹرس میں اس دفعہ آپ لوگ لنگوسٹکس کو بھی ایکسپلور کریں. سو ایز این ایکسپلوریٹری سبجیکٹ انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ چلیں دیکھیں آپ لوگ پڑھ کے. سو وین آئی ریڈ اٹ تو فار دا فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ اچھا لینگویج کی اور ڈائمینشنس بھی ہوتی ہیں, اچھا آواز کی بھی اور مطلب ہوتا ہے, انٹونیشنز بھی ہوتی ہیں, اسٹریسز, اور ہم ان کو ایز اے فیلڈ لائک ٹل پی ایچ ڈی لیول اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن از اے فیلڈ آف اسٹڈی ان لنگوسٹکس. فنیٹکس یا فونکس اٹس اے فیلڈ آف اسٹڈی, اور آپ کی انٹونیشن بھی آپ کے تھاٹس کو بتاتی ہے کہ کیا کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سو میرے لیے بہت فیسینیٹنگ تھا. دیٹ واز دا ٹائم آئی ڈیسائڈیڈ کہ چلو, میں لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی, وہ جسٹ ایک سبجیکٹ تھا. میں نے بڑا اوکھا اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا, بٹ وہاں سے میں نے سوچا کہ یار یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. فائنلی آئی فیلٹ دیٹ انر کالنگ کہ یار اس فیلڈ کے اندر کچھ کرنا ہے. اس فیلڈ میں کرتے کیا؟ لنگوسٹکس میں بہت آگے فردر بہت سی فیلڈ ہیں. لنگوسٹکس از بیسکلی انڈرسٹینڈنگ آف فنکشننگ آف لینگویج, کہ زبان کام کیسے کرتی ہے. عام طور پہ لوگ اگر کمیونیکیشن کا یا لینگویج کا ورڈ یوز کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید انگریزی بولنا کمیونیکیشن ہے, اور پاکستان میں تو انگریزی بولنا ہی از کمیونیکیشن. ایگزیکٹلی. سو اس کی بہت ساری ڈائمینشنس ہیں. جیسے آپ یہاں بیٹھ کے اپنے منہ سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں, آپ کی ایک انٹونیشن ہوتی ہے, آپ کا لہجہ کہیں اوپر جاتا ہے کہیں نیچے جاتا ہے, اس کا آپ کی سوچوں سے بھی تعلق ہوتا ہے, آپ کے بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق ہوتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج مسلسل بدل رہی ہوتی ہے. تو پیرا لنگوسٹکس وہ بھی ایک فیلڈ ہے. مختلف علاقوں اس سے کیا بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور کیا یہ اتنی ڈیپتھ میں کسی کے بولنے سے پتہ چل سکتا ہے؟ یس اٹ از, یہ فیلڈ ہے, اس کو پیرا لنگوسٹک جیسچرز کہتے ہیں. آپ کی آنکھیں مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈائلیٹ ہوتی ہیں یا سکڑتی ہیں یا پتلی ہوتی ہیں, جو آپ کی حیرت کے اظہار کو آپ کے ماتھے کے بل یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کیا محسوس کر رہے ہیں. سو دیر از اے ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ. انفیکٹ میری بھی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اسی فیلڈ میں ہے, دیٹس کالڈ ڈسکورس انالیسس. اچھا. سو ڈسکورس میں آپ کس جگہ بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں, اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, دیٹ از یور ڈسکورس, یعنی لینگویج ان کانٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں. سو میری بھی اسی فیلڈ کے اندر تھی, اور پھر اس میں فردر ٹیکنیکس ہیں. اس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کسی بھی سینیریو کی ڈسکشن کو اٹھاتے ہیں اور آپ مختلف انداز سے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں بیٹھے یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو آپ نے ایک لنگوسٹ کو بلایا, آپ نے ایک ایجوکیشنسٹ کو بلایا. سو ہماری سوسائٹی اس وقت اس موڑ پہ ہے کہ جہاں ہم نے ایجوکیشن پہ اور ایجوکیشنسٹ کو اتنی امپورٹنس دینی شروع کر دی ہے کہ وی کال دیم فار انٹرویوز اینڈ وی آر ریڈی ٹو ایکسپلور فردر ویز ان ایجوکیشن کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. کچھ دیر پہلے ہم لوگ اسکولس کی ڈسکشن کر رہے تھے. سو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, اسپیشلی پاور ریلیشنس, رائٹ.
یہ چیز پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ اب پاور واپس اس طرف جا رہی ہے جہاں جس کے پاس ایجوکیشن اچھی ہوگی ادھر پاور فلو کرے گی. ہم اپنی سوسائٹی میں ایک ایسے پوائنٹ پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. یس اٹ کین امپلائی رائٹ. یہ بہت ایک انیشیل اسٹیجز کے اوپر یہ والی کنورسیشن ہے. یہ پریڈکشن میں آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوں کہ دس کین پریڈکٹ دس تھنگ. اس جو آپ ڈگری ہے جو آپ نے ڈسکورس آئی تھنک جو آپ نے بتایا ہے اس میں پریکٹیکل پاکستان میں جابس کیا ہیں, اس میں کس طرح مارکیٹ کیا ہے اس کی؟ ہیوج مارکیٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ کے جرنلسٹ ہو گئے, آپ کے میڈیا پیپل ہو گئے, ایون پوڈ کاسٹرز, ٹھیک ہے, دے آر آل ریلیٹڈ ٹو لینگویج. اور لینگویج ناٹ جسٹ دا فرسٹ ایئر, کیا میں نے سنا آپ نے کہا, اس کے بعد اس کی جو ملٹی ڈائریکشنل لیئرز ہوتی ہے کہ اس بات کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, اس کو ہم یہاں بھی لے جا سکتے ہیں. لینگویج کی ملٹیپل ڈائمینشنس. اگر ہم اپنی پوڈ کاسٹ کا بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں تو امپیکٹ چینج ہو جاتا ہے, میسج ڈفرینٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. سو ویر ایور جہاں جہاں آپ کو پاور ریلیشنز, جہاں جہاں آپ کو شیئرنگ آف آئیڈیا نظر آ رہی ہے, وہاں وہاں آپ کو لنگوسٹ نظر آئیں گے, وہاں آپ کو لینگویج ایکسپرٹس, ڈسکورس انالسٹ نظر آئیں گے. وہ سب ان کی جابس ہو سکتی ہیں پاسبل. تو آپ ابھی پریکٹیکلی ایز اے ڈسکورس انالسٹ کدھر جاب کر رہی ہیں؟ So I have this small company known as Language House. Primarily تو ہم لوگ IELTS کرا رہے ہیں because as you know. اچھا IELTS, یہ مجھے پتا ہے, باقی چیزیں آپ نے کافی مشکل بتائی ہیں بٹ IELTS جو ہے نا یہ مجھے پتا ہے. This is something that everybody knows. پتہ نہیں لکیلی یا ان لکیلی ہماری سوسائٹی میں اس کی نیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پڑھنے کے لیے یا رہنے کے لیے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. اصل میں ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے IELTS کی بڑی امپورٹنس ہوگی. بالکل ہے. اچھا آپ IELTS کتنے عرصے سے کروا رہی ہیں؟ مجھے 14 ایئرز ہو گئے IELTS اچھا 14 ایئرز ہو. It was around 2010 جب میں نے اپنا فرسٹ بیچ فرسٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا تھا. اچھا 2010 سے, اس کا مطلب 2010 سے لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان. یا پروبیبلی اس سے بھی پہلے, بیکاز مجھے یاد ہے بچپن میں بورڈ IELTS اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ پروناؤنس کرتے تھے آئیلیٹس پروناؤنس کر رہے ہوتے تھے, تو لوگ کافی عرصے سے بھاگنے کی کوشش. ایک ٹوفل بھی ہوتا تھا. ہاں ٹوفل بھی ہوتا ہے. IELTS ٹوفل آپ کہہ لیں امریکہ کا IELTS کا ورژن ہے. بٹ IELTS کا کافی سنا. یہ ہے کیا چیز, یہ کوئی پیسے بنانے کا ذریعہ ہے یا کیا ایک فراڈ ہے, یہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے اصل IELTS؟ پیسے بنانے کا ذریعہ بھی ہے. انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم, اور یہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے انگلش ڈپارٹمنٹ نے بیسکلی یہ ٹیسٹ بنایا ہے اور وہی اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سو اپیرنٹلی تو یہ ٹیسٹ آپ کی انگلش لینگویج کو چیک کرتا ہے, رائٹ. بٹ جیسے لینگویج کیا ہوتی ہے, لینگویج تھاٹ پروسیس ہوتی ہے, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی لینگویج بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے تھاٹ پروسیسز کو بھی اینالائز کرتا ہے, آپ کی جنرل انالیٹیکل اسکلز بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ٹائم ٹیسٹ ہے, تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ نے ڈفرینٹ کویشچنس کو سالو کر کے اسکور اچیو کرنا ہوتا ہے. اینڈ اسٹل وہ کرائٹیریا تھوڑا ٹف ہے تو لوگوں کو بار بار دینا پڑتا ہے, تو یس پیسے کمانے کا ذریعہ بھی ہے. اور ایک وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اسپیکنگ میں ہر کسی کے کم آتے ہی آتے ہیں, وہ جان کے کم کر دیتے ہیں, کوئی ایک بینڈ کم کریں گے تاکہ دوبارہ دینا پڑے. اچھا اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کا بولنے کا کانفیڈینس بہت اچھا ہے, اس لیے کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. پھنستے ہم تب ہے جب ہمیں لکھنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے, تو وہاں بیسکلی ہم جو ہے وہ اسپیکنگ میں اچھا کر جاتے ہیں. اسپیکنگ میں لوگ اچھا کر جاتے ہیں, کانفیڈنس ہے نا, آتا کچھ ہے نہیں, یو نو واٹ آئی ایم ڈو اٹ, یو ڈو اٹ, ایگزیکٹلی اس طرح کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. بٹ جب لکھنا پڑتا ہے تو پھر ہاتھ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, پھر سوچنا پڑتا ہے. ایک ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا, آپ نے بات کی ہوا میں اڑ گئی, لیکن آپ نے لکھا تو اب اگلے کے پاس پروف ہے آپ نے یہ لکھا. تو یہ IELTS کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے بیسیکلی, اس کا پرپز کیا ہے؟ جو ریکوائرمنٹ صرف پاکستانیوں کے لیے, دنیا پوری میں ہے, پوری دنیا کے لیے, لائک 240 ممالک میں IELTS کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. مجھے بتائیں, میں اگر بورن ہوتا ہوں کسی اور ملک میں, تو میں اگر کہیں باہر پڑھنے جانا ہے تو مجھے تب بھی IELTS دینا پڑے گا؟ کسی بھی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں کوئی انگلش سے ریلیٹڈ آئی مین ڈگری کی لینگویج اگر انگلش ہے, وہ اگر آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نیٹو انگلش لینگویج اسپیکر نہیں ہیں تو آپ کو IELTS دینا پڑے گا. انڈیا والے بھی دیتے ہیں IELTS؟ انڈیا والے, بنگلہ دیش, تو اچھی بات ہے, کوئی چیز میں تو ہم کمپیریزن برابری میں. اچھا, اور اس ٹیسٹ میں کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں, کیا پارٹس ہوتے ہیں, اور اس میں نمبر لینے کا کوئی جگاڑی طریقہ بتائیں نا. ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں بتایا کریں کہ اگر اس میں ہم نے پاس ہونا ہے تو کیا طریقہ کار ہو تو بیسٹ ہے. یہ سوال جو ہے نا, یہ مجھ سے بہت لوگوں نے کیا ہے. دیٹس مائی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن کہ IELTS آپ 2 دن میں کرا دیں, 3 دن میں کرا دیں. سو میں ہمیشہ یہ رپلائی کرتی ہوں کہ دیکھیں, لینگویج از ہیبٹ فارمیشن.
زبان کوئی عادت ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے زبان کوئی بھی استعمال کرنا. سو فار ایگزامپل آپ کو 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالنی ہے تو کیا 2 دن میں ہو جائے گا؟ نہیں, بیکاز آپ کو عادت نہیں ہوگی نا. جتنا ٹائم کوئی عادت بنانے میں لگتا ہے اتنا ٹائم آپ کو انگریزی میں لگے گا. آئلٹس میں لیولس ہیں 1 سے لے کے 9 تک. ایکچولی 0 سے لے کے 9 تک اگر آپ آئلٹس میں اپیئر نہ ہو تو پھر آپ کا 0 بینڈ بھی آ سکتا ہے. تو 1 سے لے کے یا 0 سے لے کے 9 تک لیولس ہیں, اور آپ انگلش سے ریلیٹڈ کتنا سیریس کام کرنا چاہتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کو اتنا ہائر بینڈ چاہیے ہوگا. اگر آپ کا کوئی چھوٹا ورک ویزا ہے تو 4 بینڈ بھی چلے گا, 5 بینڈ بھی چلے گا. اگر آپ کسی میڈیم سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہ رہے ہیں تو وہ 6 تک مانگ لیں گے آپ سے. اگر اچھا کوئی اسکالرشپ وغیرہ ہے, کوئی اچھی ڈگری ہے تو 7. اگر آپ جرنلزم یا انگلش سے ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو بینڈ 8 بھی. اور یا میکسیمم بینڈ کتنا آتا ہے؟ میکسیمم 9 از اچیویبل. Band 9 is achievable. Yeah, many people. Basically, Band 9 is the native English language speaker's ability to speak language. میں کہنا پسند کروں گی انڈر اسٹریسڈ کنڈیشنز, بیکاز ٹیسٹ کی کنڈیشن میں جب آپ اتنی ہائی فی دے کے جاتے ہیں تو آبویسلی آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر میں آپ سے یہ نہ کہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے تو آپ بہت اچھی انگریزی بولیں, بٹ جب میں آپ سے کہوں گی کہ اچھا اتنے پیسے دینے ہیں اور اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر دوبارہ دینے پڑیں گے تو آپ اسٹریسڈ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو بیسکلی اٹس یور لینگویج ایبلٹی انڈر اسٹریسڈ کنڈیشنز. دیٹ از دا ریزن کہ بار بار لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بندہ پیسے دے کے آ رہا ہے وہ اسٹریس میں بھی ہے. آف کورس ایوری بڈی نوز دیٹ. نہیں, انہیں نہیں پتا, وہ پیسے لیتے نہیں ہیں. تو اچھا, مجھے اب یہ 6-7 بینڈز ہو گئے ان کی ریکوائرمنٹ, تو کس چیز میں مجھے بتائیں نا کہ میں نے کہاں سے پریکٹس کروں اور میں 8 بینڈ لے سکوں آرام. بیسیکلی کریش کورس پیچھے. کریش کورس. اچھا, یہ ہماری اکیڈمیز تو یہی کرتی ہیں. وہ تو کہیں گی اچھا 5 دن میں آئلس کر لیں, 7 دن میں آئلس کر لیں, 40,000 پے کر دیں. اور ہمارے لوگ اتنے معصوم ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا, چلو 40,000 دے دو. میرے ساتھ خود یہ 2-3 دفعہ ہوا. ایک بزنس مین آئے میرے پاس, انہوں نے کہا مجھے بہت ارجنٹ آئلس کرنا ہے کیونکہ مجھے انگلش لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو ہاؤ مچ ڈو یو چارج. میں نے ان کو فی بتائی, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے لیں آپ. اس کے بعد فی پے کرنے کے بعد مجھے دوبارہ وہ کبھی اپنی کلاس میں نظر نہیں آئے. سو میں نے ان سے پوچھا, ملٹیپل ٹائمز ان سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ کی کلاسز مس ہو رہی ہیں, آپ پلیز آئیں آئلس کر لیں. جیسے ہاں میں ضرور آؤں گا, میں ضرور آؤں گا. 2 مہینے کے بعد ایک دن ان کی مجھے کال آئی اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے تو آپ سے آئلس کا کورس پرچیز کیا تھا, میں نے آئلس دیا اور میرا تو 5 بینڈ آ گیا, یہ کیسے ہوا؟ I was like, آپ تو میری کلاس میں کبھی آئے نہیں سر. نہیں, میں نے تو آپ کو فی پے کی تھی, کلاس میں آنے کی کیا سین ہے. مجھے لگا آپ یونیورسٹی سے بات کریں گی اور میرا اچھا بینڈ آئے گا. انہوں نے کہا بزنس ہے نا تو شاید فی دوں تو انہوں نے کمیشن دینا ان کو اور میرے ویسے ہی آ جائیں گے, میرے ویسے ہی نمبر آ جانے. سو ہمارے لٹرلی اور ایوری 3 or 4 months مجھے یہ آفر آتی ہے کہ اچھا ہم آپ کو اتنا پے کر دیں گے, آپ ہماری جگہ بیٹھ کے آئلس دے دیں گی. اچھا, لائک دا لیٹسٹ واز لائک کہ میں آپ کو 3 لاکھ دے دیتا ہوں, آپ میری جگہ بیٹھ کے آئلس دے دیں. آئی واز لائک میری مونچھیں چھوٹی ہیں. اچھا, ایسی جگاڑ چلتا ہے ویسے ٹیسٹ میں؟ نہیں, آئلس میں ایسا کوئی جگاڑ نہیں چلتا. اچھا, ان کا یونیورسٹی آف کیمبرج جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب کسی دور میں ہو سکتا ہے بغیر آئلس کے بھی لوگوں کی امیگریشنز ہو جاتی تھی. ابھی بھی اگر آپ کا کوئی اسائلم کا کیس ہو یا ایسا کچھ سین ہو تو آئلس کے بغیر آپ کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بٹ یو ڈو نو کہ اب یہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں سے بہت بڑی لاٹ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو آبویسلی اب اتنی فریکوینٹ امیگریشنس نہیں رہی, تو آئلس ایک اور اسکریننگ فیکٹر ہو گیا. جو بندہ جتنا اچھا آئلس میں ہوتا ہے, اس مینس کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی, تو اسکلز بھی زیادہ جلدی ایکوائر کر لے گا, اچھا چلے گا. ایک بندہ جس نے انگریزی بولی نہیں ساری زندگی, گاؤں میں رہا ہے, بٹ اس کی خواہش تو ہے نا باہر جانے کی, تو وہ کیا کرے ایسا کہ تھوڑی بہت یہ آئلس والا معاملہ بھی ہو جائے اور وہ باہر بھی چلا جائے, بیچارہ خاندان کو سپورٹ کرنا چاہتا پیچھے, کیا کرے وہ؟ اچھا, آئلس تو آپ کو انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے چاہیے. دیر آر لاٹ آف کنٹریز جو آئلس نہیں مانگتے. ویسا بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں اسمال ورکنگ ویزاز بھی ہوتے ہیں جو آپ سے 4 اور 5 بینڈ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. 4 and 5 بہت بیسک بینڈس ہیں. سو وہ تو میں ایسا نہیں ہوا کہ جس کو بالکل انگلش نہیں آتی آپ کے پاس آیا ہو, کچھ عرصہ اس نے واقعی محنت کی اور اس کا بینڈ اچھا آ گیا. یس, دیر آر پیپل. مجھے ایک اپنی اسٹوڈنٹ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب وہ آئی تھیں تو وہ
3 سے زیادہ جملے نہیں بول سکتی تھی, اور جملے بھی اٹ از, دس از والے جملے. اینڈ شی ٹوک کلاسز فار 8 months. مجھے بلیو نہیں تھا کہ وہ کر جائیں گی, لیکن 8 months کے بعد انہوں نے 7 band اوور آل لیا, اینڈ وہ فیشن اسکول میں, اپنی پسند کے فیشن اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, اینڈ شی وینٹ ٹو امیریکا. تو دیٹ واز اے کیس. اگر سن رہی ہو تو طیبہ, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹ اینڈ یو آر اے اسٹار فار مینی پیپل. بٹ یس, شی از دا ون آئی ریمبر کہ اگر آپ کی محنت ہے, اگر آپ کا عزم پکا ہے, تو یو کین ڈو دیٹ. اٹس ٹوٹلی ڈویبل ہے. دیکھیں لوگ جاتے ہیں نا, پشاور جاتے ہیں, ان کو ایک لفظ پشتو کا نہیں آتا, 2-3 مہینے بعد آتے ہیں تو فرفر پشتو بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو لینگویج ہے. بٹ ہم کون سی جگہ پہ ایسے ہی جائیں, ہر طرف انگریزی تو پاکستان میں تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ المیہ ہے ہمارا, دیٹ از دا ریزن. آپ لینگویج ہاؤس آئیں جہاں سے لوگ آپ سے انگلش میں بات کریں گے آل دا ٹائم, تو آپ کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی. وائی ناٹ. اچھا, تو جو آئلٹس کی بیسکلی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے, از اٹ مور اباؤٹ ٹیچنگ دا لینگویج اور دا اسٹرکچر آف دی ایگزام, کہ یہ سوال ہوتے ہیں, ان میں یہ کرنا ہوتا ہے, اس طرح سے آنسر دینے ہیں؟ اٹس مور اباؤٹ دا اسٹرکچر آف ایگزام. جو بھی ٹیچر جسٹ لینگویج پڑھا رہا ہے, وہ بیسکلی کسی بینڈ 4 یا 5 کے بندے کو پریپیئر کر رہا ہے, رائٹ. وی سپوز کہ جو بندہ آلریڈی لینگویج میں کسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے, جس کی بیسک کمیونیکیشن میڈیم لیول تک آ چکی ہوئی ہے, اس کو آپ ٹیسٹ فارمیٹ سے فیملیرائز کراتے ہیں. اگر لینگویج بھی سکھانی ہے, پھر تو اس کو اسپوکن انگلش میں بیٹھنا چاہیے, پھر اس کو آئلٹس میں نہیں آنا چاہیے. یو آر سپوز ٹو ہیو اے بیسک انڈرسٹینڈنگ, میڈیم گریڈ تک کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو آئلٹس کے لیے آنا چاہیے. کیونکہ آبویسلی لمبا ٹیسٹ ہے. آپ سمجھ لیں کہ گھنٹے کی ریڈنگ ہے, گھنٹے کی آپ کی رائٹنگ ہے, آدھے گھنٹے کی لسننگ ہے, اور 17 منٹ کا 12 سے 17 منٹ کا انٹرویو بھی ہے. چلیں سیپریٹلی ہوتا ہے, بٹ ملا کے 3 گھنٹے ہو گئے. وہ بھی انڈر اسٹریسڈ کنڈیشنز آپ نے لینگویج پرفارمنس دینی ہے, لینگویج اسپیسیمن پرووائڈ کرنا ہے, تو اٹ از اے ہارڈ جاب. زیادہ تر کورسز 1 month کے ہی ہوتے ہیں, اور اٹ میکس سینس 1 month ہی کی آپ تیاری کر سکتے ہیں, بیکاز ہر کوئی انگلش لینگویج ٹیچر تو ہے نہیں, یا نہ اس کا پیشن ہے. کسی پرپز کے لیے آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں, تو پریکٹیکل چیز یہی ہے کہ آپ 1 مہینے میں تیاری کریں گے, اور بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی بہت چیزیں انگلش کی آپ کی ضرور گروم ہوں گی, لیکن ٹیسٹ کا پیٹرن اس کے ساتھ آپ نے فیملیرائز ہونا ہے, اسی کی آپ نے تیاری کرنی ہے, وہی چیز آپ کو بینڈ دے گی. اگر آپ انگلش میں ماٹھے ہیں تو پھر گو فار بیسک. سب تیاری اسٹرکچر وغیرہ تو آن لائن بھی اویلیبل ہے. وائی انسٹیٹیوشن؟ کیونکہ ہر بندے کی غلطیاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کو غلطی آتی ہے ملٹیپل چوائس کویسچنز میں, ان کا ٹرو فالس کا مسئلہ ہے, تو آپ تو اسی کویسچن ٹائپ پہ اور اسی مسئلے کے ساتھ فوکس کریں گے نا, جو آپ کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر ایک جنرلائزڈ کورس ہر کسی کو آفر کر دیا جائے, تو پھر ویسے ہی رزلٹ آتے ہیں جیسے کامن اکیڈمیز میں لوگوں کے آ رہے ہیں. لوگ 3-4 بار آئلٹس کی فی پے کر رہے ہیں, جو کہ بائی دا وے اراؤنڈ 62,000 to 68,000 ہو چکی ہوئی ہے اس وقت. اچھا, ڈالر بڑھ چکا ہے نا کافی. یا اور ڈفرینٹ پروونسز میں ٹیکسیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو چاروں صوبوں میں آئلٹس کی فی میں 1,000, 2,000, 3,000 تک کا ڈفرینس ہوتا ہے. پھر آپ کمپیوٹر بیس دے رہے ہیں یا آپ پیپر بیس دے رہے ہیں, اس کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر لوگ کمپیوٹر بیس دے رہے ہیں یا پیپر بیسڈ؟ اسٹل پیپر بیس دے رہے ہیں. وائی ڈفرینس کیا ہے کمپیوٹر بیسڈ اور اس میں بیس میں؟ پہلی چیز تو مانیٹریلی کمپیوٹر بیس سستا ہے, ریزلٹ آپ کو 3 سے 5 دن کے اندر مل جائے گا, سو کنوینئنٹ تو کمپیوٹر بیسڈ ہی ہے. لیکن ہماری جو بھی جنریشن ٹیسٹ دے رہی ہے, انہوں نے اپنی ساری تیاری پیپر کے ساتھ کی ہے. کمپیوٹر اسکرین سے ریڈ کرنا اور پیپر سے ریڈ کرنا ایک ڈفرینٹ مسل میموری ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ رومانٹک کے اسپیلنگ لکھیں, تو آپ اس کو لکھ کے بولیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے جو بول سکیں گے ROMANTIC, رائٹ, جن کی پریکٹس ہے. آپ لکھ کے بولتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن کہ آئلٹس بھی آپ کو ہاتھ سے لکھ کے آئیڈیاز آتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہوتا ہے تو آپ اچھی ریڈنگ کر سکتے ہیں. جب آپ ہاتھ سے آپ کی چیز نکلتی ہے تو آپ کا فلو بنتا ہے. آپ لینگویج صرف مائنڈ سے نہیں, اپنی مسل میموری سے بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن زیادہ تر لوگ پیپر کے ساتھ زیادہ آسانی سے ٹیسٹ دے سکتے ہیں. کمپیوٹر اسکلز بھی نہیں ہوتی لوگوں کی, لوگ ویسے ہی ڈرتے ہیں, پتہ نہیں بٹن دب گیا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو لوگ نہیں کمپیوٹر بیس دیتے. حالانکہ وہ سستا بھی ہے اور کنوینئنٹ بھی ہے. ہم جو ینگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ جاتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ کی طرف, ان کا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ دیں. تو آپ لوگ کتنی فیس چارج کرتے ہیں ایک بندے سے؟ سب سے کم فی ہم چارج کر رہے ہیں جو ایکچولی کچھ پڑھا رہے ہیں. وی چارج 20,000 ان دا گروپ, لائک 5 سے 7 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے, گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, مہینے کا کورس ہے. اور ناٹ اونلی جسٹ انگلش لینگویج, ہم لوگوں کو ایک تھوڑا کانفیڈینس بھی دیتے ہیں. پلس ہر بندہ جو ملک سے بھاگ رہا ہے, آبویسلی اس کی اسٹریسڈ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, کسی حد تک
80% آف دا پیپل آر ڈپریسڈ ایز ویل. ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ لینگویج اگر ہیبٹ فارمیشن ہے تو آپ اس کو میتھ کی یا باقی سبجیکٹس کی طرح نہیں پڑھا سکتے. عادت ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹریسڈ کنڈیشنز بھی نیچے جائیں. انفیکٹ اس کے اوپر پوری ریسرچ ہے. دیر از ہول کریش اینڈ فلٹر ہائپوتھیسس. جو لینگویج ٹیچرز جو ٹرینڈ لینگویج ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے لینگویج سکھانی ہے تو پہلے آپ بندے کا اسٹریس لیول کم کریں گے, آپ اس کے دائیں بائیں کے پرابلمز آرٹیکولیشن کے اور وہ ریڈیوس کریں گے, تو اس کے بعد آپ لینگویج ٹیچنگ پہ آئیں گے, کیونکہ آپ ایک عادت بنا رہے ہیں بیسکلی ایک بندے کی. سو یہ والی ساری چیزیں ہم مینٹین کرتے ہیں. لینگویج کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اسٹریس کنڈیشنز کو بھی چیک ان بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا کوئی اسپیسیفک مسئلہ پھنسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ویسے انگریزی ٹھیک ہے, ویسے وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے, لیکن بیکاز آف دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ وہ نروس ہوا ہوتا ہے, وہ آئلٹس نہیں دے پا رہا ہوتا, سارے ٹیسٹ میں بیڈ پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. ٹیسٹ انزائٹی ہوتی ہے اس کو, کیونکہ اس کو لگتا ہے لوگ جج کر رہے ہیں مجھے. وی ہیو اسپیسیفائڈ لیکچرز آن دس تھنگ. ہم اگلے بندے کو یقین دلاتے ہیں کہ آئلٹس آپ کے کیریکٹر کی میجرمنٹ نہیں ہے, آپ کے سوشل اسٹیٹس کی میجرمنٹ نہیں ہے. آئلٹس جسٹ آپ کی انڈر اسٹریسڈ کنڈیشنز انگلش لینگویج کی پرفارمنس ہے, اور اچھی آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں اچھی آئی تو اور بھی بہت طریقے ہیں, اور بھی بہت ڈگریاں, اور بھی بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ تھنگ ورکس ونڈرس. اس میں نا آئی کین ریلیٹ ان سارٹ آف سرٹن وے کہ جس طرح ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ ویزا جتنے بھی بچے اپلائی کر رہے ہیں دے بین ٹو انگلش میڈیم اسکول, کالج, ٹو سم ایکسٹینٹ, ان سم کیسز یونیورسٹی ایز ویل. اور یونیورسٹیز میں پیپرز ہر چیز پرائمریلی انگلش میں ہو رہی ہوتی ہے. دے آر لٹرلی رائٹنگ ان انگلش, وہ چاہے سائنس پڑھ رہے ہیں یا جو سا مرضی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, بٹ دے آر لٹرلی رائٹنگ ان انگلش اینڈ دے موسٹلی دے آر ریپروڈیوسنگ تھاٹس دیم سیلفس. بٹ دین اگین جب آئلٹس کی باری آتی ہے تو دے وانٹ ٹو بی شیور, اور وہ تیاری کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ایک مذاق سا چل رہا ہوتا ہے کہ بغیر تیاری اتنا آیا تھا, پھر تیاری کی تھی تو اتنا آیا تھا. تو اٹ آل گوز ڈاؤن ٹو دی اسٹریس لیولس ود دی انوائرمنٹ آف دا ٹیسٹ, یا لوگ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو کے اس اسٹرکچر کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اس امتحان میں جس طرح سوال پوچھے جاتے ہیں, یا کچھ اور بھی وجوہات اس میں آتی ہیں ان پلے. لاٹ آف تھنگس جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے 0.5 کے فیکٹرز ہیں جسے امپروو کرنے سے آپ آئلٹس میں اچھے لے لیتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی جنرل انگلش نہیں دیکھی جا رہی, آپ کی انگلش کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ٹو اے نیٹو لینگویج اسپیکر. اب ہمارا بات کرنے کا طریقہ ان کے بات کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے, تھوڑی آئیڈیولوجیکل بھی ہے. گورا کہے گا, اگر اس نے بتانا ہے وہ کہاں سے آیا, تو وہ کہے گا آئی ایم فرام انگلینڈ. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہوگا, ہم کہیں گے آئی بلانگ ٹو پاکستان. کانسیپٹ کیا ہے, ہمیں لگتا ہے وی بلانگ ٹو دس پیس آف لینڈ, جبکہ گورا دا پیس آف لینڈ بلانگس ٹو دیم, رائٹ. تو دس آئیڈیولوجیکلی ہماری بات ایوالو ہی اس طرح سے کرتی ہے. اور ایسے ملٹیپل ایگزامپلس ہیں کہ جو ہم نے جیسی لینگویج دیکھی ہم نے ویسی ہی سیکھی, ہم ویسا ہی بولتے ہیں. ایک عام ٹیسٹ کے اندر ایک کالونی جو ہمارا عام پاکستانی ٹیچر ہوگا وہ آپ کو اس کے بڑے اچھے مارکس دے گا, لیکن جب یونیورسٹی آف کیمبرج کا ٹیچر اس کو چیک کرے گا تو وہ اس کو نیٹو لینگویج اسپیکر سے کمپیئر کرے گا, اور پھر وہ آپ کو ایک بینڈ دے گا. دیٹ از دا ریزن کہ آپ کے بہت بڑے بڑے اچھے جو پرائیویٹ سسٹمس میں انگلش بڑی اچھی اچھی لوگ بول کے آتے ہیں, ان بچوں کا بھی ایون بینڈ 7 بھی نہیں آتا رائٹنگ کے اندر, بیکاز وہ نیٹو لینگویج اسپیکرز جیسی لینگویج نہیں بولتے. وہ ہمارا جو کامن ڈائلیکٹ ہے وہ ویسا یوز کرتے ہیں, وہ محنت نہیں کرتے. ایکسنٹ میٹر کرتا ہے, جو پاکستانی جا کے منہ ٹیڑھا کر کے یو نو مائی یہ وہ اس طرح وہ میٹر کرتا ہے. نیگیٹیولی میرے پرسپیکٹیو میں نیگیٹیولی میٹر کرتا ہے. نیگیٹیو امپیکٹ اس طرح سے ڈالتا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نے کھا پھا ٹھا کرنی ہے, اس کو فورٹس یا لینس کہتے ہیں, یا ایک خاص طور سے آپ کی آواز کو بھاری کیا جاتا ہے جو نیٹو لینگویج اسپیکر کی لینگویج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری ک کی ساؤنڈس کو کھ پروناؤنس کرتے ہیں, ساری پی کی ساؤنڈس کو پھ پروناؤنس کرتے ہیں. جب ہمارے پاکستانی یا انڈینس ویسا بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ جگہوں پہ تو کھا لگاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ بھول جاتے ہیں, یا صرف کھا لگاتے ہیں اور پھر پھ نہیں لگاتے, پا لگاتے ہیں, ٹھ بھی بھول جاتے ہیں. بٹ پاکستانی تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ایکسنٹ پہ بہت زیادہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, بٹ انڈینز آئی تھنک بڑا نیچرل بولتے ہیں اور وہ کنسنٹریشن پہ نہیں دیتے, وہ سمپل اسٹریٹ کہتے ہیں کہ میں لینگویج پہ فوکس رکھتا ہوں. دیکھیں وہ 75 ایئرس فارورڈ ہیں.
جب 75 ایئرس بیک ہم نے انڈیپینڈنس لی تو اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یار ترقی کرنی ہے تو انگریزی سیکھنی ہے. ہم تو ابھی بھی لائک آج بھی وہ میں سن رہی تھی دیر از دس نعت کہہ لیں یا وہ سانگ کہہ لیں, انگلش جڑا دھیان کرسی ضائع اپنا ایمان کرسی, اینڈ دیٹس اے پاپولر یوٹیوب کانٹینٹ اب ہے, وہ ابھی بھی پروڈیوس ہو رہا ہے. تو جب تک ہم نے کسی لینگویج کے لیے ایکسیپٹنس ڈالی نہیں تو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی ایکسنٹ ہوگا. انڈین ایکسنٹ تو ایک ریکگنائزڈ اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ ہے. پاکستانی ایکسنٹ بھی نیئر ٹو دیٹ پوائنٹ ہے, لائک اس کی کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا گیا, لیکن ابھی آئی تھنک کہ ہمارا اسٹینڈرڈائزڈ کوئی پاکستانی انگلش لینگویج ایکسنٹ نہیں بن پایا. یہ جو آپ نے بات کی نا ایکسیپٹنس آف لینگویج, ڈو یو تھنک دیر از مور ٹو اٹ؟ بکاز ہم لوگوں نے نا ایٹ سم ایکسٹینٹ ایون پاکستان کے اندر بھی بہت سی لینگویجز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا پاکستان کی. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ آپ کے پاس کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی ڈفرینٹ ریجنس کے آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ آبویسلی بات ہے ایکسنٹس کے آ رہے ہیں دیر, کیونکہ وہ بات ہے کہ لینگویج از پرابلی دا فرسٹ تھنگ جو ایک بچہ سیکھتا ہے ود ادر تھنگس آبویسلی آئی ڈونٹ نو ٹو مچ, بٹ دیٹس یو نو دی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, اور وہاں سے پھر ہم لینگویج اور وہ جو لینگویج جو بچپن سے اس نے سیکھی وہ پھر ایڈ اپ ہو رہی ہے. تو جس طرح آپ کے پاس ایک ڈائیورس اسٹوڈنٹس کی بیس آ رہی ہے اور آپ کو سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور آپ ان کو یونیفائی کر رہی ہیں ٹورڈز انگلش ایونچولی, کیا آپ کو اس میں کوئی ریلیشن نظر آتا ہے؟ یا ہمارے یہاں لینگویج, ہر لینگویج ایک ڈفرینٹ کلچر سے بلانگ کرتی ہے. لائک آپ 4 صوبوں کی بات کر لیں, 5 صوبوں کی بات کر لیں تو 5 صوبوں کی ایک لینگویج ہے, ڈومیننٹ لینگویج ہے جس کو ہم اس صوبے کی کلچر سے مور دین ون بھی ہیں ان سم کیسز, مور دین ون بھی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سو کچھ کلچرس ایسے ہیں کہ جہاں لینگویج کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے, دے آر پراؤڈ آف دیئر لینگویجز, تو ان کی لینگویجز بہت فلرش کر رہی ہیں. جیسے پختون کلچر میں بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے لینگویج کو, اس میں آپ کہہ لیں کہ ان کی آئیڈینٹی کا پارٹ 1 ہے, یا کہہ لیں سب سے فرنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ دے ڈونٹ ایکسیپٹ ٹاکنگ ان اردو ایز ویل, رائٹ. تو اس طرح کے کلچرز میں لینگویجز کو امپورٹنس دی جاتی ہے, تو اس کی اب انکریز کر گئی ہے ایکسیپٹیبلٹی. فار سم ریزن لائک آئی واز بورن ان پنجاب, آئی ایم فلوئنٹ ان پنجابی, مجھے بھی ریزن نہیں سمجھ آئی کہ اس کی ریزن کیا ہے, بٹ پنجابی کو سم ہاؤ وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. پنجابی خود نہیں بولتے پنجابی, لائک ان کو ایسا لگتا ہے کہ فار سم ریزن کہ یہ شاید کوئی سیکنڈ گریڈڈ لینگویج ہے. بٹ انٹرسٹنگلی جتنا بھی ہیومر پروڈیوسڈ ہوتا ہے ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, وہ پنجابی لینگویج میں ہوتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یونیورسٹی میں ویسے پنجابی کو ایک سیکنڈ گریڈ لینگویج ہی سمجھا گیا ہوگا, جو انگریزی بولتا ہوگا اس کو زیادہ امپورٹنس ملے گی. لینگویج آف پاورفل پیپل ہے تو لینگویج پاور آتی ہے اس لینگویج کے ساتھ, یس ایکسیپٹیبل. بٹ جب جوکس کی باری آتی ہے یا کامیڈی اسکٹس کی باری آتی ہے تو زیادہ تر یونیورسٹیز میں وہ پنجابی ہی میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور اسی پہ لوگ ہنستے ہیں. This thing I have seen, this is a mystery کہ یہ کیسے ہم نے فیصل آبادی جھکتے ہیں اور جھکتے exactly. اچھا ایک بندہ ہے بولتا ہے ہائی ہاؤ آر یو آئی وانٹ ٹو گو دیئر واٹس گوئنگ آن, اور ایک بندہ بولتا ہے ہائی ہاؤ آر یو آئی وانٹ ٹو گو دیئر واٹس گوئنگ آن. اس میں فرق ہے یا دونوں سیم ہے؟ ڈفرینس اس میں اس چیز کا ہے کہ جو آپ نے سیکنڈ ایکسنٹ یوز کیا یہ آپ کہہ لیں ذرا نیٹیو لینگویج ایکسنٹ ہے, اور جو پہلا ایکسنٹ آپ نے یوز کیا وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ جو انگلش کو یوز کر رہے ہیں, جیسے ہم پاکستانیوں کے وہ ہمارا ایکسنٹ ہے. ویلیڈیٹی دونوں کی ہے, بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابوں میں ایسا لکھا نہیں ہے, لیکن سوسائٹی میں آپ آبزرو کریں گے کہ جو اہل زبان ہے ان کا لینگویج پہ سارٹ آف فرسٹ رائٹ ہوتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز لینگویج میں انٹر ہوگی. انٹرسٹنگلی جو زبان جو چیزیں لینگویج میں انٹر ہو جاتی ہیں نا, وہی پھر آپ کو سوسائٹی میں نظر بھی آئیں گی, وہ چیزیں فروغ پانے لگتی ہیں. اگر آپ نے کسی لینگویج میں کوئی کانسیپٹ, کسی کلچر میں کوئی کانسیپٹ ڈالنا ہے تو آپ اس کی لینگویج میں ایڈ کر دیں, تو آہستہ آہستہ وہ والا جو کانسیپٹ ہے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہونے لگ جائے گا. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہم نے اپنے کلچر میں اردو کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ہمارے ڈراماز بھی پہلے پیور اردو ڈراماز ہوتے تھے جن میں اب ہمیں اور لینگویج انگلش اسپیسیفکلی کا فلیور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح باقی بھی میرا خیال ہے ہر ریجنل لینگویج میں, پہلے مجھے یاد ہے ریجنل چینلز لگا کرتے تھے اور وہ آپ کو ریجنل چینلز کے پراپر ریجنل ڈراماز نظر آ رہے ہوتے تھے. اور ایک میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونیفائنگ
فورس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے اس کی لینگویج, اور پاکستان میں ایونچولی اٹ ہیز ٹو بی اردو میرے خیال سے. کیا ہم لوگ اردو پہ متفق ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اردو پہ متفق ہوں گے تو شاید آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا کہ آپ نے ایک اردو سے انگلش میں ٹرانزیشن کرانی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ریجنل لینگویج کو لے کے آنا ہے, مے بی ڈائریکٹ ٹو انگلش یا تھوڑا سا اردو اور انگلش. اچھا, پاکستان کا یہ جو لنگوسٹک سینیریو اور جو ہماری نیشنل لینگویج والا سسٹم ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. بفور دیٹ آئیڈ لائک ٹو کلیئر آئی ایبسلیوٹلی لو اردو. جس طرح سے ہم الفاظ کو بولتے ہیں, جس طرح سے جیسے انگلش میں جسٹ ہابی ہوتا ہے بٹ آپ اس کو اردو میں لے کے جاتے ہیں تو دیٹس شغف. اتنا خوبصورت لفظ ہے, بولنے میں فیل آتی ہے, لائک اٹس بیوٹیفل the way you say it. کیوں نہیں ہم جب اردو بولتے ہیں تو لوگ اوپینین کیوں کریٹ کر لیتے ہیں؟ لوگ دو طرح کی اوپینین کرتے ہیں. جب آپ اچھی ریفائنڈ اردو بولتے ہیں تو تب بھی آپ کے بارے میں زیادہ پڑھا لکھا سوسائٹی میں بیٹھ کے جب آپ اردو بولتے ہیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں جاتا جب آپ انگلش بولتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, انگلش لینگویج ہے انگلینڈ, امریکہ, ٹھیک ہے, یہ وہ نیشنز ہیں جو بھی پاورفل نیشنز ہیں. تو جو پیپل جو لوگوں کی پاور ہے وہ اس لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہ لینگویج بولیں گے تو ہم انہیں لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں گے who are in power right now, تو we are powerful as well. آپ کو ایک سینس آف پاور ملتا ہے, اور پاور ایسے فلو کرتی ہے ایکچولی. پاور لنگوسٹکس از اے فیلڈ آف لنگوسٹکس جس میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ پاور سوسائٹی میں کیسے فلو کری ہے تھرو لینگویج کو آپ ایز اے ٹول لیتے ہیں اس فیلڈ میں. تو جب آپ انگریزی بولتے ہیں اوبویسلی آپ کے کنیکشنز انگریزوں سے زیادہ بنتے ہیں آپ کے, اور وہاں پیسہ بھی ان سوسائٹیز میں زیادہ ہے, پاور بھی وہاں زیادہ ہے, تو آپ کنیکٹڈ ہوں گے, وہ پاور فلو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فلو کرتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی, آپ کو اور پاورفل فیل ہوگا. جو بندہ نہیں بول سکتا انگریزی وہ ان پاورفل لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا. دس از ایگزیکٹلی وٹ ہیپن بیک ان جب انڈیپینڈنس ہوئی تو اس وقت یہی ہوا نا, مسلمانوں نے بیسکلی ریجیکٹ کر دیا انگلش لینگویج کو. دیٹس وائی نہ ہمیں جابس ملی, نہ ہماری آئیڈیالوجی گرو کر پائی, نہ ہمارے پاس کاروبار ٹھپ ہونے شروع ہو گئے. جبکہ جو دوسرے ہمارے کاؤنٹر پارٹس جو ہندوز تھے انہوں نے ویلکم کیا لینگویج کو, انہوں نے ایجوکیشن بھی اس کے ساتھ اپنی امپروو کر لی. تو وہ آگے ریسرچ میں, بزنسز میں, گورنمنٹ جابس میں, کنیکشنز بنانے میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے. رائٹ, سو دیٹ از دا ریزن کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے کہ شاید اردو بولنے سے آپ کے اس طرح کے کنیکشنز نہیں بنیں گے, وہ پار تک آپ کو ایکسیس نہیں ملے گی, انگلش سے ملے گی. تو دیٹ از وائی لوگ سب کانشیسلی انگلش کو چوز کرنا شروع ہو گئے ہیں اوور اردو لینگویج. لینگویجز کے ساتھ لوگ جب کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں یہ ڈیوائڈ موجود جس طرح ہمیں نظر آتا ہے, اور لینگویج میں بھی میرے خیال سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ اردو کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یا بہت سے لوگ اردو میں بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. بہت سے ایریاز میں مختلف لینگویجز اور فلیور آف لینگویجز ہیں. جس طرح آپ شاید ریلیٹ کر سکتی ہیں, پٹھانوں میں بھی, پختونخوا میں بھی, مطلب پشتوں کے بھی ڈائلیکٹس ہیں, اینڈ دے ڈونٹ وہ آپس میں نا وہ ڈفرینس رکھتے ہیں, دے کیپ دیٹ ڈسٹینس, وہ اس کو یونیفائی نہیں کرتے ہیں. اینڈ دیٹس گڈ ایز ویل کہ انہوں نے اپنے کلچر کو, اپنی اس لینگویج کو پرزرو اسی طرح ہوگی. ہمارے فور فادرز میں نا اردو کے لیے there was a lot of sense of pride and they wanted to preserve the language in its form. بٹ وہی والی بات ہے کہ اردو بھی ایوالو ہوئی ہے, اور کرتے کرتے اس میں باقی لینگویجز کے ورڈز ہی آئے ہیں, اور ایونچولی انگلش کے ورڈز بھی آئے ہیں. جب ہم ایک یونیفائڈ لینگویج کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو میں ہم لوگ اس طرح سے یونیفائڈ ہیں یا ہم لوگ نہیں ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ اٹس اے ویری کمپلیکس ٹاپک, سو آئی لائک فار یو ٹو ٹچ آن اٹ اے لٹل مور. دیکھیے, بنایا تو جا سکتا ہے اردو کو, ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان کا لینگویج اسپیکنگ چارٹ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو ملیں گے پنجابی اسپیکنگ سب سے زیادہ ملیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو بلوچ, پختون, اور اردو کی پرسنٹیج آئی تھنک سب سے کم ہے. بیکاز اردو لینگویج کی اتنی ہسٹری بھی نہیں ہے نا, لائک کتنی 250-300 سال پرانی ہسٹری, اینڈ یو نو کہ یہ سارٹ آف سنتھسائزڈ لینگویج ہے. لشکری زبان تھی, فارسی اور باقی ساری لینگویجز کی اسٹیمس دے کے اس کو گرو کروایا اسپیسیفکلی. تو اٹ واز اے ٹرائی تھی کہ یار یہ ایک لینگویج ایوالو کرتے ہیں, ساری لینگویجز کے اس میں ورڈز ہوں گے, اس کو لوگ اس کے ساتھ افیلیٹڈ فیل کریں گے, رائٹ.
اور کرتا بھی ایسا ہونا بھی تھا. اگر ہم ایجوکیشن میں سکسیزفل ہو جاتے, اگر ایجوکیشن کامن ہو جاتی, فارمل ایجوکیشن اسکولز ہر جگہ کھل جاتے, ہمارا لٹریسی ریٹ اوپر جاتا, تو اردو کو وہ پاور مل بھی جانی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. ہم اپنے ایجوکیشنل گولز کو اچیو نہیں کر سکے, ہم اردو کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکے. بیچ میں دیر واز اے گیپ, اور کولونیلزم تو آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکا تھا خطے میں, اور اس کے ساتھ پاور بھی تھی اس لینگویج کے ساتھ. تو انگلش لینگویج نے اپنی پاور بیسس کے طور پہ اس نے وہ سیناریو کیپچر کر لیا. لائک وہ سارے لوگ جنہوں نے اوپر اٹھنا تھا, جنہیں اردو میں پرائڈ ہونی چاہیے تھی, ان لوگوں نے انگلش لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا. واز ایزیئر ایٹ دیٹ ٹائم, اس کے بینیفٹس بھی زیادہ تھے, اور اردو پیچھے رہ گئی. رائٹ, ابھی لوگ انڈیپینڈنٹلی کوشش تو کر رہے ہیں, لائک اردو کے چینلز بھی ہیں, اور دیر از اے اسپیسیفک کلاس جس نے اس چیز کو ریئلائز بھی کر لیا کہ آئیڈینٹی تو ہماری اردو کے ساتھ ہی ہے, انگلش تو ہماری ضرورت ہے, بیکاز ہمارے کلچر کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جنہیں نہیں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا انگلش لینگویج میں, تو ہمیں اپنی اردو لینگویج کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں انٹیریئرز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ, انٹیریئر ڈیزائننگ کی میں بات کروں, انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ کو ڈریسز میں اسپیسیفکلی آپ کو پینٹڈ اردو کی چادریں نظر آئیں گی, آپ کو کلیکشنز نظر آئیں گی, آپ کو ٹی شرٹس نظر آئیں گی جس پہ اردو لینگویج لکھی ہوئی ہوگی. The other day I was discussing with someone, they wanted to introduce T-shirts جس پہ پاکستان کے شہروں کے اردو میں نام ہو, لائک بھکر, لیا and all that. تو وہ سینس آ رہی ہے اب واپس, لیکن it will take a lot of time unless کہ ہماری کوئی لینگویج ریولیوشن آئے کہ بہت جلدی لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کسی طرح کہ جی اگر ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو بچانا ہے تو ہمیں لینگویج کو بچانا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, اقبال کا شعر بھی ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اس طرح نہیں. تو انلیس اینڈ انٹل ہم کسی ایسی سچویشن کے ساتھ ٹکرا جائیں کہ جہاں ہمیں ایک دم سے احساس ہو, لینگویج کی محبت جاگ جائے ایک دم سے, it seems likely difficult for Urdu to survive. لیکن نا ایک میں اکثر اوقات نا یہ ڈسکشن ہوتی بھی ہے, لوگوں سے سنتا بھی ہوں. سو دیر از سارٹ آف, آئی تھنک دیر از اے سارٹ آف مے بی اے سائیکولوجیکل گیپ اور مے بی ڈسکنیکٹ. دیر از مطلب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یار اصل میں نا تمہیں عربی سیکھنی چاہیے, پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اصل میں تمہیں انگلش سیکھنی چاہیے. اگر میں دیکھوں میسز کی بات کریں تو میسز نہ عربی کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہیں پاکستان میں, نہ انگلش کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہیں, ٹو دیٹ میٹر اردو کے ساتھ بھی نہیں کر رہی. تو کیا ایک پلیٹ فارم پہ یونیفائی ہونا ضروری نہیں ہوگا کہ کسی ایک لینگویج میں ہم سارے کو یونیفائی کر رہے ہیں, اینڈ دین وہاں سے پھر ہم اردو میں لے کے جائیں, سوری اردو سے عربک میں لے کے جائیں یا اردو سے انگلش میں لے کے جائیں. از دیر اے نیڈ؟ That was the idea of introducing Urdu as the national language. یہی آئیڈیا تھا کہ because this language has more capacity, اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے کہ آپ دوسری لینگویجز کی ورڈس کو اپنے اندر زوم کر سکتی ہے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس لینگویج کو پروموٹ کیا جائے تاکہ سارے ایک یونیفائنگ فیکٹر بن جائے, سارے ایک تو پوائنٹ ہونا. جیسے کہتے ہیں نا, دو لوگ اگر وہ ایک زبان سے تعلق رکھتے ہیں تو انسٹنٹلی دے یونائٹ. پختون کلچر کی میں ایگزامپل اس لیے دوں گی کہ دیٹس اے پرفیکٹ ایگزامپل جہاں لینگویج یونائٹ کرتی ہے. دو لوگ آپ کو کہیں they don't know each other but وہ ملیں گے اور وہ دو لفظ بولیں گے پشتو میں, and they'll be like buddies اور بالکل وہ brotherly. There is a need to learn Pashto. There is a need to learn Pashto وہ والی سے, and there is a need to learn Urdu as well. تو یہ فلفل ہو سکتی ہے, یہ نیڈ. آئیڈیا یہی تھا اردو کو انٹروڈیوس کرانے کا کہ ساری قوم جو ہے وہ اس لینگویج کی طرف آئے اور ہم سارے ون پلیٹ فارم ہو جہاں ہر کوئی انڈرسٹینڈ کرے. آئیڈیا یہی تھا, بٹ اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہو پایا, اور پھر فارن فیکٹرز بیچ میں آ گئے. تو لائک there were a lot of factors, social factors ہیں جنہوں نے اردو کو یہ اسٹیٹس نہیں لینے دیا, رائٹ. تو بٹ اگر ایسا ہو جائے تو اٹ ول بی اے ویری 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 ہیلپ فل سچویشن فار دا کنٹری, فار ایس ایز اے سوسائٹی, بیکاز یہ ایسی لینگویج ہے کہ جس کے پاس پاور ہے کہ اس میں پشتو کے بھی لفظ آ سکتے ہیں, اس میں بلوچی کے بھی آ سکتے ہیں, شنے, ایوری, کشمیری, ہر لینگویج کے ورڈز بڑے آرام سے اس میں آ سکتے ہیں, بیکاز وہ لینگویج بنی سنتھسائز ہی اس طرح ہوئی ہے. جیسے اسپرانتو ہے, سنتھیٹک لینگویج, اس میں یورپین ساری لینگویجز کے ورڈز آئے ہیں, تو اردو کا بھی اسٹیٹس ویسا ہی بنتا ہے. اینڈ اٹ ہیز دی لینگویج ہیز اے لاٹ آف پاور, کیونکہ وہ اوریجنیٹ بھی کورٹس میں سے, کنگ کورٹس, وہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے لینگویج, تو اس میں ادب بھی بہت ہے, تکلف بھی بہت ہے. تو جیسے جیسے کام ہوگا, اگر یہ اسٹیٹس اردو گین کر لیتی ہے کہ زیادہ نمبر آف اسپیکرز ہو جاتے ہیں اور ساری زبانوں کے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں, تو اٹ ول بی اے ہیوج ہیلپ, بٹ اٹ ول بی اے میریکل ایز ویل. اگر ابھی آپ پاکستان کا لنگوسٹک انوائرمنٹ دیکھیں
تو we need a miracle to make that happen. سو کیا یہ بہتر ہے کہ ہم انگلش پہ یونیفائی کر دیں؟ دیکھیے انگلش پہ تو ہم انٹرنیشنلی یونیفائی کریں گے. آبویسلی انگلش از اے گڈ لینگویج ایز ویل, آسان بھی ہے اور اس کے چانسز بھی زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں بیکاز انہوں نے کام بہت کیا ہے لینگویج کے اوپر, رائٹ. تو اٹ سیمنگلی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انگلش پہ یونائٹ کرنا آسان ہے, بٹ اس کے بہت ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے ہمارے لیے ایز اے نیشن, اینڈ ہماری جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ مسخ ہو کے رہ جائے گی. بیکاز انگلش میں ہم ہمیشہ ڈایاسپورا تک جا سکتے ہیں, ہم نیٹو لینگویج اسپیکر کبھی نہیں ہوں گے. اچھا, ایک آپ نے بیچ میں بات بتائی تھی کہ کمیونیکیشن میں مختلف چیزیں ہیں, بولنا, لکھنا, سب کچھ. مجھے بتائیں لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ اکثر اوقات اپنے آئیڈیاز کو لکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس صرف لکھ لیا ہے تو پھر اب وہ یاد رہے گا. کیا اس طرح کی کوئی ریسرچ ہے کہ اس چیزوں سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ آف کورس. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ جیسے مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ لینگویج میں بیسکلی کیا بیسک چیزیں ہوتی ہیں, تو ہر لینگویج میں بیسک وہی 4 اسکلز ہوتی ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, ان دیٹ پرٹیکولر آرڈر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ سن رہا ہوتا ہے, دیٹس دا فرسٹ اسکل جو رائٹ اوے کنسیپشن کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی, رائٹ. سننا شروع کر دیتا ہے بچہ, سب سے پہلے یہ اسکل کام کرتی ہے. سننے کے بعد نیچرلی پھر آپ بولنا شروع کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر اس کے بعد جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے یہ آپ کی لٹریری اسکلز ہیں. اور رائٹنگ وہ اسکل ہے جو آپ کے سب سے زیادہ مسلز بھی میں کہوں گی, برین بھی میں کہوں گی, نیورونز بھی سب سے زیادہ کنزیوم کرتی ہے. بیکاز آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ہاتھ ہلاتے ہیں اور آپ قلم سے لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اسپیلنگس کی بات جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اسپیلنگ سارے آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتے, بہت سارے اسپیلنگ آپ کی مسل میموری کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں نا, آپ کہہ لیں کہ وہ سب سے زیادہ انگیجمنٹ آپ کی برین کی ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ. جو میسج آپ لکھتے ہیں دیر آر لائک وے مور چانسز کہ وہ چیز آپ کی ریالٹی بن جائے گی ایز کمپیئر ٹو جسٹ اگر آپ اس کو سوچتے ہیں, یا جسٹ اگر اس کو منہ سے کہتے ہیں, یا جسٹ آپ نے کہیں پڑھا. تو جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ آپ کی ریالٹی زیادہ بنے گی, کیونکہ آپ کا مائنڈ اس کے اوپر سب کانشیسلی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از دیٹ امپورٹنٹ. آپ اس لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں سیریسنیس کے اینڈ برین فنکشننگ کے, کہ وہ آپ کو پش کرنا شروع کر دیتا ہے ٹوورڈز دیٹ گول. از دس وائی یہ مینیفیسٹیشن والے جتنے بھی بوائزز ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں یو ہیو ٹو رائٹ اینڈ دیٹس دی سائنس بیہائنڈ اٹ, یو تھنک؟ Yes, there is science. There is a book, Atomic Habits, that explains it very well کہ آپ کیسے actually when you write something down تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اتنا سیریس ہو جاتے ہیں. There are actual researches conducted on that point کہ جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں وہ آپ اس کی مینیفیسٹیشن شروع کر دیتے ہیں. بیکاز دیکھیں آپ نے ٹائم نکالا, کاغذ قلم لیا, آپ کا برین انوالو ہوا, آپ کا ہاتھ انوالو ہوا, مسل انوالو, آپ کی آئی سائٹ انوالو ہوئی, تو آپ کی پوری ایک باڈیلی اور مینٹل انوالومنٹ اس چیز کے اندر ہو گئی نا. آپ کافی مشکل چیزیں بتا رہی ہیں, ہم تو پاکستانی, ہمیں تو صرف رٹا کا پتہ ہے. رٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ رٹا بھی ایک امپورٹنٹ اسکل ہے, اچھا اسکل, اور یہ بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. کچھ چیزیں تو آپ کو الٹیمیٹلی رٹنی ہی پڑتی ہیں. تو رٹے میں بیسیکلی کون سا اسکل ہے جو آپ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ رٹا از میمورائزیشن, جو ایکچولی بادام کھانے سے تیز ہو سکتا ہے, بٹ رٹا بھی بادام کا کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے. بچپن سے سن رہے ہیں, مائیں کہتی ہیں, دادیاں کہتی ہیں بادام کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے. اس کا واقعی فرق بھی ہے. کین بی پلیسیبو, اور ذائقہ اچھا ہوتا ہے. اچھی خوراک کھانے سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو وہ ورک کر بھی سکتی ہے. تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بادام, اگر اس سے میموری تیز ہو یا نہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے بادام سے کوئی اسپیشل متھ ہے جو چلا آ رہا ہے, کوئی ریسرچ نہیں. اگین وین یو سے متھ, ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے سچ نہ ہو, بٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بادام. بٹ ایک اس طرح کی بھی تو اچھے ہی ایک اس طرح کی بھی ریسرچ ہے نا کہ پلیسیبو از آلسو ریالٹی. دیٹ از ہاؤ برین فنکشنز ایز ویل, رائٹ؟ یا 100% تو پلیسیبو کی کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ ہاؤ ڈز دیٹ فنکشن, بٹ ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہے. میتھمیٹیکلی ہو رہا ہے. It does happen. ایسا آپ نے اپنے آس پاس میں بہت سی چیزیں آپ نے اپنی لائف میں ایسی کی ہوں گی. فزیکل ایک اماں جان اسٹوری سنا رہی تھی, بچہ بڑا ہو کے نالائق نکلا, کہتی ہے بچپن کو ساری بادام کھلاتی رہی ہوں پھر بھی نالائق ہی نکلا بڑے ہو کے. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ نالائق جو ہے نا, یہ ہمارے ٹیچرس کہتے تھے, جو ہمارے ٹریننگ ٹیچرس تھے, ماسٹر ٹرینرس تھے, دے یوز ٹو سے کہ نالائق جو ہے نا یہ ایک ایکچوئل ورڈ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نالائق کوئی نہیں ہوتا. انٹیلیجنس کی بھی 7 ٹائپس ہوتی ہیں, رائٹ. سو مختلف طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. کچھ لوگ لائک 3 ڈائمینشنل سوچتے ہیں, کچھ لوگ 2D میں سوچتے ہیں,
डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से, एक ही चीज़ है, हो सकता है आपको वीडियो से समझ आए, किसी और को प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़े, कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ के भी वही चीज़ कर लेगा. तो इंटेलिजेंस का जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे होते हैं ना, कि ये बंदा जो इस तरीके से चीज़ करे ये शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या जिसने स्कूल में मैथ में 100 नंबर ले लिए वो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है. क्या क्राइटेरिया है इंटेलिजेंस का, आप क्या समझते हैं? आज तक एक्चुअल इंटेलिजेंस मेजर करने का कोई भी 100% एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं है. जैसे इंटेलिजेंस कोफिशिएंट IQ जिसे हम कहते हैं डज एग्जिस्ट, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं. और स्पेसिफिकली जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है ही नहीं, उसका IQ आप कैसे मेजर कर रहे हैं IQ से. लेकिन ये जो ख़ास तौर पे इफ़ यू कैन रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम, इस पे ना काफ़ी लोग बात भी करते हैं. आई होप द पॉइंट इज़ अक्रॉस कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी इस वक्त राइज है ये तो है ही गलत, और ये तो आपके बच्चों को वैसे ही टनल विजन की तरफ लेके जा रहा है, नैरो कर रहा है उनकी सोच को और थॉट प्रोसेसेस को लिमिट कर रहा है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, पाकिस्तान में या अराउंड द वर्ल्ड कोई एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है. वी हैव एजुकेशनल सिस्टम्स, एक पूरा वेब है, एक नेट है, और टू सम एक्सटेंट और टू अ मेजर एक्सटेंट सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं. एज एन एजुकेशनिस्ट जिसका 14 साल का एक्सपीरियंस है, जितने भी सिस्टम आपको आसपास नज़र आ रहे हैं ना, उन सब में सक्सेस रेट है, उन सब से सक्सेसफुल बच्चे निकल सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली वेस्ट है. और डिफरेंट इंडिविजुअल्स की नीड्स को केटर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स है. अगर आप कहते हैं कि जो वो गवर्नमेंट वाला तरीका है वो सही नहीं, अगर आप उनकी किताबें उठा के देख लें, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी हैं, और जिन राइटर्स ने वो बुक्स लिखी हैं अच्छे खासे काबिल लोग हैं वो. ठीक है, मसला कहाँ आता है, आपके पास टीचर ट्रेंड नहीं है उतना जितना जो उस सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करा सके. उसी सिस्टम में अगर आप यूट्यूब या वीडियोस को इंजेक्ट करा देते हैं तो उस सिस्टम की सक्सेस बहुत ऊपर बहुत अच्छी हो जाएगी. उसी सिस्टम से आप जो जनरल फ़र्ज़ करेंगे 20% अगर उसका सक्सेस रेट है तो वो 20% से बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा. राइट, सक्सेस के क्राइटेरियाज को एजुकेशनल सिस्टम के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है ये सिर्फ एक होक्स है, बस पैसे बटेर रहे हैं और कुछ नहीं, और बटोर रहे हैं. ऐसा नहीं, इसमें भी वैल्यू है. देखिए, इन सिस्टम से भी हमारे जानने वाले बहुत सारे रिश्तेदार या दोस्त उस सिस्टम से भी निकले होंगे. उन्होंने भी कंपनीज भी चलाई, जॉब्स भी की हैं, सक्सेसफुल ह्यूमंस भी, बहुत अच्छे हम्बल लोग भी निकले हैं. हाँ, अगर कोई एरोगेंट लोग भी निकले या एंटाइटल्ड लोग निकले तो उसके साथ साथ अच्छे लोग भी उन्हीं सिस्टम से निकल रहे हैं. आपको लगता नहीं कि एजुकेशन अब एक बिजनेस बन चुका है? क्या चीज़ बिजनेस नहीं है? राइट, हम दादा दे वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, किसी ने कहा कि एजुकेशन एक माफिया बन गया, तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो माफिया नहीं है? मतलब अब तो ये पूछना चाहिए, अच्छा आप किस माफिया से हैं? मैं एजुकेशन के माफिया से हूँ. हम पॉडकास्ट माफिया से. तो माफियाज तो फॉर्ज हो चुके हैं हर फील्ड के अंदर. बिजनेस भी है, और बिजनेस होना कोई बुरी बात नहीं है. हाँ, बट अगर एजुकेशन जस्ट एक बिजनेस रह गया है और उसमें अवेयरनेस या बच्चों की जो तरबियत का एलिमेंट है वो अगर उसमें से माइनस हो गया तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये सिस्टम अब फेल हो गया है. बट अगर वो सिस्टम नीड्स को केटर कर रहा है और वो एक बिजनेस भी है तो दैट्स फाइन. चलिए, मेरा ख्याल है आप शायद लेट्स पुट इट दिस वे कि इसकी एवोल्यूशन किस तरह होगी? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. करंट एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर हम इंटरनेशनली देखेंगे क्योंकि वहाँ तो एजुकेशन में काफ़ी एवोल्यूशन आपको नज़र भी आ रही है, तो इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं. लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं. सो वी स्टार्टेड विद द स्कूल्स. ठीक है, हमने मदारिस से शुरू किया, फिर हमने स्कूल्स को एक्सेप्ट किया, वो भी हमारे लिए एक एवोल्यूशन थी. और आज भी जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो इवन बिजनेसमैन भी हैं जो एजुकेशन की फील्ड में, वो सारे जब एजुकेशन की बात आती है ना तो फर्स्ट चीज़ इमेजिन करते हैं स्कूल, ब्रिक एंड मोटर, लाइक एक फिजिकल स्ट्रक्चर जहन में आता है कि शायद वो एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. बट यू गाइज आर लाइक पॉडकास्टर्स, आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे कि why not a mobile phone is the future of education. क्यों नहीं हो सकता वो, राइट? हम तो बच्चों को मना करते हैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं देना. टाइम लिमिट किया जा सकता है, 6 बजे के बाद आप ना यूज़ करें, लेकिन 6 बजे से पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, उसको आप कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते ना. उसके तो वो कैसे कनेक्ट करेगा विद मॉडर्न स्टैंडर्ड्स या जो नए एजुकेशनल वेज आ रहे हैं, फिर वो तो मिस हो जाएंगे ना. बट आई थिंक वो एक स्क्रीन का वर्सेस टीवी में भी लगा ही सकते हैं ना हम. कंटेंट टीवी तो में भी लगा सकते हैं आप, और व्हाई नॉट इम्प्रूव द कंटेंट. लाइक हमने भी देखा है हमारे दौर में वो NTM पे 6-6 घंटे के कार्टून्स आते थे, बट उस कंटेंट की
کوالٹی بہت اچھی تھی. کیپٹن پلانٹ آتا تھا تو آئی ایم اسٹل اے پلانٹیئر. مجھے زمین پہ کاغذ یا ٹیشو پھینکتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی. انفیکٹ میں دوسرے کا بھی اٹھا لوں گی بیکاز آئی واز براٹ اپ بائی دیٹ. تو 6 گھنٹے کارٹون تو ٹی وی پہ ہم نے بھی دیکھا, بٹ وہ کانٹینٹ بہت ہائی اسٹینڈرڈ تھا. آئی تھنک کہ اگر آج بھی ہم کانٹینٹ کو ایجوکیشنلی امپروو کر لیں, اگر ہم وہ ساری چیز اسکول والے سسٹم پہ اور ٹیچرس کے اوپر نہ ڈالیں, بلکہ ہم فردر لائک پوڈ کاسٹرس کو, انفلوئنسرس کو, ایکٹرس کو, ٹی وی ڈراما جو ہماری میڈیا ہے, اگر ہم ان سب کو ایجوکیشن کے اندر انکلوڈ کر لیں تو ہم زیادہ اچھا, ہمارا ایجوکیشنل فیوچر زیادہ سکسیزفل ہو جائے گا. بیکاز the more the merrier. جتنے زیادہ لوگ ہیلپ کریں گے, it takes a village to raise a child. تو اگر ہم وہ ولیج پراپرلی بلڈ کر لیں تو ہمارا ایجوکیشنل فیوچر بہت سیکیور ہو جائے گا. شاؤٹ آؤٹ ٹو اس جو بھی دیکھ رہا ہے. سو آپ کے خیال سے ہمیں فیوچر میں کیا ایسا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگ شاید بچوں کو اسکول بھیجنا امپورٹنٹ نہ سمجھیں؟ اٹ مائٹ بی ایسا. کرونا کے دور میں آپ نے یہ چیز آلریڈی فیس کی. دیر واز اے ریسٹرکشن, ایک ایکسپیریمنٹ یہ چلا. اس وقت تو چلیں یہ فرسٹ ٹائم تھا اور شاید بہت زیادہ سکسیزفل نہیں تھا کیونکہ لوگ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. لیکن ناؤ یو ہیو سین دیٹ تھنگ. اب اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو اس کے بعد بہت جو ہوم اسکولنگ ہے اس کا ٹرینڈ کافی رائز ہوا ہے. انفیکٹ میں نے خود دیکھا, ایون اسلام آباد میں مجھے اسٹرکچرز نظر آئے, ایسے اسکولس نظر آئے جو اسپیسیفکلی پیرنٹس کو اینڈ ٹیچرس کو, بچوں کو بھی, دے آر کیٹرنگ ٹو دی نیڈس آف دا پیپل جو بچوں کو ہوم اسکول کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ ان دیٹ وے کہ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ جو اکانومی کی ہماری کنڈیشن ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں بہت زیادہ لوگ ایکسپینسو اسکولنگ یا ایون جسٹ اسکولنگ بھی افورڈ نہ کر سکیں. So that will be a very practical alternative for them. مجھے لگتا ہے خاص طور پہ جب ہم تھوڑی سی بڑی کلاسز میں جاتے ہیں نا, 8, 9, 10th کے بچے, اور because I can relate, ظاہری بات ہے ہم بھی اس ٹائم سے آئے ہیں. There was so much time, اور وہ سارا ٹائم صرف اس تگ و دو میں لگ رہا ہے کہ پیپر کی تیاری ہے یا پیپر کے لیے کیا کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب از اٹ دا رائٹ اپروچ اگر ہم مطلب اپنے ڈومین سے ہٹ کے اس کو لائک ان آؤٹ سائڈ لینس سے دیکھیں تو اسینشلی مے بی 3rd اور 4th کلاس سے لے کے 10th کلاس تک جو پڑھایا جا رہا ہے سلیبس, مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ویریشن نہیں ہے. اور کبھی کبھی تو اگلی کلاس میں پچھلی کلاس والی باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, بٹ وہ آپ دوبارہ میمورائز کرنا ہے اور اس میں اب ہم نے یہ 4 چیزیں ایڈ کر دی ہیں. دیکھیے, ریپیٹیشن تو ایک ایجوکیشنل ٹیکنیک ہے. آپ کو چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. معاشرتی علوم کی کتاب میں آپ نے وہ جو تحریک آزادی آپ نے بچپن سے شروع کی اور آپ نے میٹرک تک پڑھی, اس کا کچھ پرپز تھا, وہ آئیڈیالوجی آپ نے ملک اسی کی بیس پہ بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی ریپیٹیشن ضروری تھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے مختلف پرسپیکٹیو سے اس چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, دیٹ واز امپورٹنٹ فار اس, رائٹ. بٹ میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی. ہمارے یہاں سبجیکٹس بہت فارمل ہیں, وہ گن کے میتھ ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, اور اس کو بھی ایک خاص ایک ہی پرسپیکٹیو سے پڑھایا جاتا ہے. ہمیں جیسے ایک کاغذ کا وہ بناتے ہیں نا رول کر کے, بس اسی کے اندر سے دیکھنا ہے, اس کے باہر کوئی لائف نہیں ہے, اس سے باہر نہیں دیکھنا, اس سے باہر کا سوال نہیں کرنا, نہیں تو بدتمیزی ہو جائے گی. آئی تھنک کہ ویریشن ہونی چاہیے. اور ٹیسٹ از لائک ایک انسان دوسرے انسان کو ٹیسٹ کرے, وہ چیز تھوڑی عجیب لگتی. کسی نہ کسی کرائٹیریا پہ تو ٹیسٹ ہونے چاہیے, بٹ اگر ہم اس کو اسکل کے لیول کے اوپر لے جائیں, اگر ہم لوگوں کی اسکلس ٹیسٹ کریں اور ان کی نالج ٹیسٹ کرنی چھوڑ دیں, تو دیٹ وڈ بی وے بیٹر. آپ کو جابس میں بڑے ریلیونٹ لوگ مل جائیں گے کیونکہ جابس میں اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. نالج ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا ہونا چاہیے نا جو اسکل کو انڈورس کرے, بکس کو انڈورس نہ کرے. لیکن جو گریڈنگ سسٹمز ہیں, سو ایک طرف تو آئی تھنک ایوری بڈی وڈ ایگری ٹو دیٹ, رائٹ, کہ ہم پڑھ رہے ہیں نالج لینے کے لیے یا گریڈس کے لیے. آئی تھنک مور دین 90% لوگ تو گریڈس کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایوالو ہو کے جہاں تک ہم پہنچ آئے ہیں آج کی ڈیٹ میں, تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ میڈیکل کے لیے نمبر کم تھے, تو آپ کیپیبل تو تھی نا, میڈیکل پڑھ سکتی تھی آپ, بٹ وہ نمبرز نے گریڈنگ میں آپ کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی گریٹ فار یو, الحمد للہ. بٹ دا پوائنٹ از کہ کون کہاں پہ کیا کر سکتا ہے یا سیکھ سکتا ہے, جب ہم اس کو گریڈنگ کر کے لمٹ کر دیں گے تو کیا ہم آلریڈی ملک میں
ہم ریسورسز پہ شارٹ ہیں, ہمارے پاس آلریڈی ڈاکٹرز بھی کم ہیں, انجینئرز بھی کم ہیں, آلریڈی تقریباً سب لوگ ہی کم ہیں, تو ہم اس کو اور لمٹ کر دیں گے. اگر ہم نالج بیسڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ گریڈنگ بیسڈ اگر ہم فیصلے کرنے لگ جائیں گے کہ کیونکہ فلاں گریڈ نہیں آیا تو یہ اس سے آگے اب نہیں جا سکتا, ٹو اے سرٹن لیول اس نے وہ ایجوکیشن لی, اب وہ والی ایجوکیشن کو فردر پرسو نہیں کر سکتا. Yeah, that will cause a lot of problems. It is causing a lot of problems. آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کسی بندے کے پاس اس اسپیسیفک فیلڈ کی ڈگری نہیں ہوتی لیکن اس کی اسکل اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ایون آپ بھی, جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آپ مثال لے لیں کہ اگر کسی کے پاس میڈیا کی ڈگری نہیں ہے بٹ انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوئی سرٹیفکیشن کی, وہ ڈائریکٹ فیلڈ میں لینڈ کر گئے اور اگر وہ ریزلٹس اچھے دے رہے ہیں تو ان کے پاس زیادہ کام آئے گا. یہ چیز ہم سب نے دیکھی ہے. یس, دیر از اے نیڈ کہ لوگوں کے نالج ٹیسٹ کے بجائے اسکل بیسڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور آپ کو 2 سے 3 بار موقع دیا جائے. اگر آپ اسکل کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنے میں ایک دفعہ فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 سے 3 بار موقع دیا جائے. ہمارے یہاں چانسز نہیں ہوتے. آپ نے میٹرک میں گندے نمبر لے لیے, اس کے بعد بس اف یو ہیو منی تو آپ کی ایجوکیشن کی گیم چلے گی, نہیں تو آپ آؤٹ ہیں. رائٹ, سو یہ کچھ نہیں بہت سی لمیٹیشنس ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی. تو یہ نالج بیسڈ ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے اور پھر گریڈنگ کو ہم نے لمیٹیشن بنا دی ہے ایجوکیشن کی, اور گریڈنگ کو بیسکلی ہم نے گائیڈنس سسٹم مان لیا ہے کہ اگر آپ نے یہ گریڈ نہیں لیا تو آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. نالج کی بیس پہ ہم نے کسی کی اسکل کا ڈیسیجن لے لیا, دیٹ تھنگ از کازنگ پرابلمس. لیکن ابھی ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں نا, وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اسپینڈنگ کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو ڈیولپ سسٹمس جو لوگوں کی اسکلس کو چیک کر سکیں. ہمیں اے آئی کین بی اے ویری گڈ آپشن جو آپ کی اسکلس کو انالائز کر سکتی ہے, بیکاز ادر آپشن اس کے ایک انسان ہی کھڑے ہو کے دوسرے انسان کی اسکل اور اس کے آؤٹ پٹ ریزلٹس کو اب تو اے آئی کا دور آ گیا, ہر اسٹوڈنٹ جو پیپر بنائیں گے اے آئی سے کر لیا کرے گا, تو اب کیا سسٹم کیسے چلے گا؟ دیکھیے اے آئی کی بھی لمیٹیشنز ہے, دیٹس اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اس کی لمیٹیشنس تو ہوں گی. کچھ چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے, جیسے اف یو وانٹ ٹو آسک کویسچن, جو ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب نالج ٹیسٹ بند ہو جانے چاہیے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اب ہماری اے آئی اتنی ڈیولپ کر چکی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال نالج بیسڈ کویسچن پوچھنا ہے تو وہ تو آپ اے آئی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو اسکلز, اگر آج بھی آپ سرچ کریں گے کہ وچ آر دا پروفیشنز وچ اے آئی ول اسٹل, مطلب 20 years from now, 50 years from now جو اے آئی نہیں کر پائے گی, تو اس میں آج بھی سارے اسکل بیسڈ پروفیشنز آتے ہیں. اسکل بیسڈ لائک جیسے میڈیسن سے ریلیٹڈ ہو گئے, یا جو بہت ہی اسپیسیفک قسم کے جس میں ہاتھ کا کام ہے, وہ والے پروفیشنز آج بھی آتے ہیں جن کی آگے بھی ضرورت ہوگی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اے آئی ہے. تو یس, نالج بیسڈ جابس یا جو آپ کے مونوٹونس روٹینز والے جابس ہیں ان کو ڈال دینا چاہیے اے آئی پہ, تاکہ وہ ہیومنس کا ٹائم بچا لیں اور ہم ان فیلڈس کے اوپر کام کریں جن فیلڈس کے اندر ایکچولی ہمارے کام کی ضرورت ہے. گریڈنگ پہ ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اسکل بیس لرننگ لے کے آنی ہے رادر دین گریڈنگ بیس لرننگ, ایک اور کانسیپٹ ہے لرننگ ایٹ ورک. لوگ پہلے جاب کرتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں اور پھر امپروو کرتے ہیں, اس میں پھر وہ سرٹیفکیشنس بھی بعد جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, آن لائن کورسز کر لیتے ہیں ان کیس دیٹ اٹ از نیڈڈ. ڈو یو بلیو ان دیٹ کہ لرننگ ایٹ ورک مائٹ آلسو بی اے سولوشن, بٹ اگین اسٹینڈ پوائنٹ ابھی ہمارے پاس تو گریڈنگ ہی رہے گی؟ آئی تھنک اٹ از اے بیٹر آئیڈیا. آن جاب ٹریننگ OJT جسے ہم کہتے ہیں, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, بیکاز مینی ٹائمس جب آپ جسٹ کسی چیز کو پڑھتے ہیں, آپ نے اس کو فزیکلی کر کے نہیں دیکھا, تو آپ کو اپنا ایپٹیٹیوڈ اور اپنا اسکل لیول بھی نہیں پتا ہوتا اس کا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہے, آپ کو چیزیں تھیوری میں بتا دی جاتی ہیں, بٹ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ویسی نہیں ہوتی. آپ کو ایون یہ فیکٹرز نہیں بتائے جاتے, آپ کو بتایا جاتا ہے اچھا آپ یہ فزکس کے یہ سارے لاز پڑھ لو, آپ نے MA کر لیا, دس ول بی ریئلی گڈ تھنگ. بٹ آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وین یو گو ان ٹو دا فیلڈ تو صرف فزکس نہیں ہوگی, یو ول ہیو اے ہوم ایز ویل, آپ کے اس کے بھی سارے ایشوز آئیں گے, آپ کو یو ول ہیو اے ہول نیو سیٹ آف پرابلمس دیٹ ول بی دیئر, رائٹ. سو دیٹ از اے ویری گڈ آپشن. آپ ایک بیسک اسکل لیول ایجوکیشن رکھ لیں جو آپ نے میجر کر لیا, آپ نے اسٹوڈنٹس کو گریڈ کر دیا کہ اچھا اس کی اسکلس, اس کا ایپٹیٹیوڈ یہاں پہ لائے کر رہا ہے, اور پھر آپ نے لوگوں کو جاب میں بھیج دیا. اینڈ وین ڈوئنگ تھنگس پیپل ریئلائز کہ یہ ان کے انٹرسٹ کی چیز یا ان کے اسکل کی چیز ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ چانسز کم ہوں گے دیٹ پیپل آر اسٹک ان ٹو
jobs which are related to their degree that they never wanted in the first place. So یہ chances reduce ہو جائیں گے. It is a good job, but اس کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا جاب اسٹیک ہولڈرس کا, بیکاز آج بھی لوگ آپ سے ڈگری مانگیں گے. آئی تھنک میری اسکل سے پہلے لوگ میرے سی وی پہ اس لیے امپریس ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایم فل کی ایک ڈگری ہے, رائٹ. تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے کانسٹنٹ ایفرٹ ٹو چینج دیٹ مائنڈ سیٹ. اور وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا نا کہ جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو جہاں انڈسٹریز بن رہی تھی ان کو ان انڈسٹریز کے لیے لیبرس چاہیے تھے, تو انہوں نے ان لیبرس کو بنانے کے لیے ایک اسکولنگ سسٹم بنایا. تو اف یو سارٹ آف زوم آؤٹ آف اٹ, اور اس پورے پروسیس سے اگر ہم باہر نکل کے سوچیں, ریگارڈلیس کچھ سبجیکٹس کچھ باتیں بچوں کو پڑھانی تو ہیں, اسکول میں پڑھائیں یا گھر میں پڑھائیں, there will be some subjects. آپ کے خیال سے کون سے سبجیکٹس ایسے ہیں جو شاید کمپلسری ہیں لیکن پڑھائے نہیں جا رہے, سو دیٹ اٹ کریٹس اویئرنیس امنگس واچنگ پیرنٹس اسپیسیفکلی, کہ وہ اس طرف بھی اپنی طرف سے بچوں کے لیے رجحان پیدا کر سکیں. لائک ہمارے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا, اگر آپ ایکچولی دیر از اے ویری فیمس تھیری ہے ایک بلومس ٹیکسانومی, رائٹ. اس میں وہ آپ کو لرننگ کے لیولس بتاتے ہیں. دیر آر لائک 6 لیولس کے. ایک بیسک لیول ہے جہاں یو نو سم تھنگ, ٹھیک ہے. فرسٹ لیول از نالج, ٹھیک ہے. سیکنڈ لیول پہ دیر از انڈرسٹینڈنگ, پھر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی ایپلیکیشن, پھر آپ اس رول کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں, پھر آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, اینڈ فائنلی آپ کچھ کریٹ کرتے ہیں, رائٹ. سو یہ 6 لیولس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر ایک بندہ پراپرلی ایک اسٹوڈنٹ چیز کو سمجھے, چاہے وہ مذہب ہے, چاہے وہ کوئی سوشل ویلیو ہے, چاہے وہ کوئی فزکس کا پرنسپل ہے, بٹ اف یو ریئلی وانٹ کہ لرننگ 100% ہو, تو یہ 6 لیولس اچیو ہونا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایٹ میکس لیول 1 وچ از نالج امپارٹ ہوتی ہے, کیونکہ گریڈنگ کے لیے آپ کو بس اسی کی ضرورت ہے نا, میموری چاہیے آپ کو, جیسا ہمارا گریڈنگ سسٹم ہے. تو اسی لیول کے اوپر لرننگ رہ جاتی ہے. That's level 1. That's level 1. ٹھیک ہے. جس کے اندر بس فرسٹ آپ کے پاس ایک چیز کا نام آپ نے یاد کر لیا, آپ کی میموری میں وہ آ گئی. بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ پہنچتے ہیں, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو لیول 3 ہے جہاں اس کو اپلائی کرنا ہے, آبویسلی جب آپ کو چیز سمجھ ہی نہیں آئی, وہ اسٹیپ وہیں مس ہو گیا, تو پھر آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے. اگر ہمارا جو سلیبس ہے وہ ان سارے لیولس کو کور کر چکا ہوتا ہے, تو آج ہم سب پیٹریوٹک ہوتے. ہم سب جن فیلڈس کو ہم نے چوز کرنا تھا, سیلف ایکچولائزیشن لاسٹ والا ہوتا ہے نا آپ کا لیول, تو ہم سب سمجھ چکے ہوتے کہ ہماری کون سی اسکل ایسی ہے جس نے ہمیں ایکمی آف پرفیکشن پہ پہنچانا تھا, جس نے زندگی کا جس گول پرپز آف لائف جس کے لیے پیدا کیا گیا وہاں ہمیں اچیو کرانا تھا. ہم سارے فلی سیٹسفائڈ ہوتے. سو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں شاید کہیں ٹیچرس کو بتا تو دیا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ 6 لیولز ہیں لرننگ کے, بٹ ہم ان لیولز میں سے اپنے بچوں کو نہیں گزار پاتے, چاہے وہ میتھ ہے, چاہے وہ فزکس ہے, چاہے وہ اردو ہے. تو ان کے جو ایمس ہیں نا وہ نہیں اچیو ہوتے. یہ ایک دفعہ آپ 6 لیولس بتا سکتی ہیں ذرا فار دی آڈینس؟ مجھے پتہ ہے فار دی آڈینس اینڈ فار مائی کنزمپشن ایز ویل. سو لیول 1 آپ نے بتایا از ٹو میمورائز, لیول 2 is to understand it as well, level 3 is to apply it, اس کو اپلائی کرنا, اور لیول 4 is analyzing it. جب آپ اس پہ کوسچننگ شروع کرتے ہیں, اچھا this is how it functions, ایسے so you apply it and then you see کہ اچھا ہاں میں نے یہ ٹھیک کیا تھا, یہ غلط کیا تھا, and then you improvise it. آپ کو سمپل کانسیپٹ سے گریوٹی سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیول 1 ہے ہمارا کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ گریوٹی ایگزسٹ, ٹھیک ہے, یہ کوئی چیز ہوتی ہے, ایک نام ہے, کشش ثقل آپ نے اس کو اردو میں کہہ دیا, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ از اوکے, اچھا اس کی وجہ سے چیزیں نیچے گر رہی ہیں, اوکے دس از سم کائنڈ آف فورس, رائٹ. نمبر 3 اپلائی, اوکے فائن, اگر میں یہ پین یا ہوا میں چھوڑ دوں تو یہ نیچے گر جائے گا, ٹھیک ہے. دین اینالائزیشن, اچھا یہ کیوں ہوتا ہے, وائی ڈز دس ہیپن, اچھا یہ ارتھ ہے اور اوکے فائن, یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اچھا ہر 2 باڈیز کھینچ, دیٹ از انالیسس, رائٹ. پھر اس کے بعد ایویلیویشن, اچھا اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اینڈ دا فائنل لیول از کریشن, جہاں میں کچھ ایسا کریٹ کروں اس فورس کو یوز کر کے
लाइक आपने देखा है कि वी डू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन से रिलेटेड कितनी डिवाइसेस बनी हैं या ग्रेविटी को स्केप करने के लिए लोगों ने रॉकेट्स बना ली हैं. तो वो 6 लेवल ऑफ लर्निंग अबाउट ग्रेविटी जब अचीव हुए हैं उसके बाद वो रॉकेट बना है, राइट. और इसीलिए वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो 6 के 6 लेवल नहीं कवर होते. हम लेवल 1 या मैक्सिमम लेवल 2 तक ही जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न. आई थिंक बड़ी नाइस कन्वर्सेशन थी सारी ओवरऑल, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला. मैं तो जो है ना एजुकेशन, कुछ चीज़ें तो मेरे ऊपर से गुजर गई हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई, बट वेरी नाइस. आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेटिव था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. बहुत सी नई नॉलेज ऐसी थी जो मुझे ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा चीज़ें पता चल रही थी. बड़ी फैसिनेटिंग थी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई थिंक ऑडियंस, अगर आपको क्वेश्चन है मिस सना तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम ज़रूर उनको कॉन्टैक्ट करेंगे दोबारा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you. जज़ाकल्लाह.